الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الانفال: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وقال عز وجل كما ورد في سورة الأعراف: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم مستفسرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگرچہ میں نے اپنے معمول کے مطابق اپنی آج کی گفتگو کے آغاز میں بھی قرآن حکیم کی بعض آیات کی تلاوت کی ہے، لیکن آج میری گفتگو کا پہلا اور بڑا حصہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث کے حوالوں یا کسی مذہبی یا جذباتی اپیل سے بالکل خالی ہوں گے، اس لیے کہ یہ دو اہم مسائل، جن میں سے ایک کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حیثیت زیادہ علمی نوعیت کی ہے، کہ جینیسس آف پاکستان کے قیام میں، اس کے وجود میں آنے میں دین و مذہب کو کسی عامل کی حیثیت حاصل ہے یا نہیں. کہا جا سکتا ہے کہ ایک اکیڈمک ایشو ہے، اب یہ مورخ کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال ہمارے نقطہ نگاہ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اسی طرح دوسرا ایشو جو بالکل پریکٹیکل ہے، پریگمیٹک ہے، کہ جو پاکستان موجود ہے اس کے استحکام کے لیے کون کون سی بنیادیں ہمارے پاس ہیں کہ جن کو اگر ہم تقویت پہنچائیں تو یہ مستحکم ہو، مضبوط ہو. ان دونوں ایشوز پر میری گفتگو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ خالص آبجیکٹو، قطعاً غیر جذباتی، کولڈ لاجیکل انالیسس کے ساتھ ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ اس ضمن میں ہمارے ہاں جو نعرے بازی کا انداز اختیار کیا جاتا رہا ہے اسی کو یہاں دہرایا جائے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ فورم در حقیقت اس طرح کے طرز کلام اور گفتگو سے مناسبت بھی نہیں رکھتا. دیکھیے، اسلام اور پاکستان کا بنیادی طور پر اور قیام پاکستان کے ضمن میں کیا ربط اور تعلق ہے یا نہیں ہے. اب اس میں ایک طرف تو یاد کیجئے وہ بھی جو نعرے لگے تحریک پاکستان کے دوران میں، لیکن اس کا زیادہ حوالہ نہیں دینا چاہتا. قیام پاکستان کے بعد بھی جو ہماری مذہبی جماعتیں سیاست کے میدان میں آئیں، ان کے پاس ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑی اپیل اور سب سے بڑی دلیل یہی تھی کہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر اسلام کے لیے قائم کیا گیا ہے، لہٰذا ہمیں ووٹ دیے جائیں تاکہ ہم برسر اقتدار آئیں تو یہاں اسلام کو نافذ کریں. لہذا ممبر و محراب سے اور جلسوں کے پلیٹ فارم سے تو یہ نعرہ بہت زوردار انداز میں لگتا رہا. پھر 11 برس اس ملک میں ایسے آئے جس میں یہ نعرہ ایوان صدر اور ایوان حکومت سے لگا. جنرل ضیاء الحق صاحب نے PNA کی تحریک جو بعد میں بپتسمہ دے کر نظام مصطفیٰ تحریک بنا دی گئی تھی، اس کو ہائی جیک کیا اور یہ نعرہ وہ خود لے کر اور ایوان صدارت میں براجمان ہو گئے. تو 11 سال تک یہ ایوان حکومت سے ایوان صدر سے نعرہ لگا.
اور اس درجے لگا کہ واقعہ یہ ہے کہ بہت سے حساس لوگوں کو اس سے نفرت ہو گئی اور ایک طرح کا نوزیہ سا محسوس ہونے لگا. یہ کیا ایک نعرہ ہے جس کے اندر کوئی معنویت نہیں، نہ اس پر ہم عمل کرتے ہیں، لیکن ایک نعرہ ہے کہ جو لگ رہا ہے. ایک طرف تو یہ ہے. دوسری طرف میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ سب سے پہلے ڈسکارڈنٹ نوٹ جو آیا تھا وہ سید حسین شہید سہروردی صاحب کی طرف سے تھا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ تحریک پاکستان خالص معاشی عوامل پر تھی، اس کا دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. سہروردی صاحب ایک نوعیت کے کچھ کنٹروورشیل سی شخصیت بن گئے تھے، لہذا ان کی بات کو اگر نظر انداز بھی کیا جائے تو جناب نور الامین کی بھی یہی بات آئی. اردو ڈائجسٹ میں ایک بڑے مفصل ان کے انٹرویو کے اندر انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ یہ خالص ایک معاشی مسئلہ تھا. اب یہ دونوں لوگ ظاہر بات ہے تحریک پاکستان کے کارکنوں ہی میں نہیں، رہنماؤں میں سے تھے، قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے. پھر مغربی پاکستان سے دو آوازیں سننے میں آئیں، اور یہ ان دو لیڈروں کی طرف سے تھی کہ جو اس وقت جبکہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں یقیناً بزرگوں میں شمار ان کا ہوتا تھا، لیکن یہ کہ تحریک پاکستان کے زمانے میں وہ قائد اعظم کے نوجوان ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے. پہلے میاں ممتاز دولتانہ صاحب نے کہا کہ یہ خالص سیاسی مسئلہ تھا، سیاسی تحریک تھی، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے بعد سردار شوکت حیات خان صاحب نے تو بہت ہی کھل کر یہ کہا کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ تو چند چھوکروں نے، کچھ لڑکوں نے، کچھ نوجوانوں نے نعرہ ایجاد کر لیا تھا، یہ کوئی سیریس بات تھی نہیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد ضیاء صاحب کے زمانے میں کتاب لکھی جسٹس منیر صاحب نے، فرام جناح ٹو ضیاء، اور قائد اعظم کے 11 اگست 1947 کے اسی فقرے پر مورچہ لگایا. کلنٹن صاحب تشریف لائے تھے تو انہیں بھی وہی فقرہ یاد تھا قائد اعظم کا، انہوں نے بھی اس کا حوالہ دیا. جو بھی بات کرتا ہے، کاوس جی ہیں تو اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور کوئی صاحب آ رہے ہیں وہ بھی اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بہرحال اس وقت یہ دوبارہ ایک مسئلہ ہمارے ہاں جب گرم ہو گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ خالص ڈسپیشنیٹلی، غیر جذباتی انداز میں، زیادہ سے زیادہ معروضی، ممکنہ حد تک معروضی انداز میں سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے. میں نے اس مسئلے کو ریزالو کیا ہے اور میں اس کو 3 مختلف لیولز کے حوالے سے بیان کرتا ہوں. اور اس کی مثال یہ ہے کہ پانی جو مبدأ حیات ہے، قرآن مجید کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی جو ہے زندگی کا، حیات کا مبدأ ہے. اور اس کی 3 سطحیں ہمارے ہاں ہیں اس دنیا میں. ایک سطح زمین پر دریا بہ رہا ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، پانی بہ رہا ہے. ایک ذرا سب سوائل واٹر ہے، وہ ذرا 30 40 50 60 70 فٹ سے زمانہ قدیم سے کنوؤں کے ذریعے سے وہ پانی نکالا جاتا تھا. اس کے بعد پھر یہ کہ ہینڈ پمپس کے ذریعے سے وہی پانی نکلتا تھا. اور ایک پانی ہم لاتے 300 400 500 فٹ نیچے ٹیوب ویلز کو گہرائی میں لے جا کر بڑے شہروں میں ڈرنکنگ واٹر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وہ ہوتا ہے نہایت صاف شفاف پانی. بالکل اسی طرح اس مسئلے کے 3 لیولز ہیں. پہلا لیول یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا. یہ بات میرے نزدیک ایسی ہے کہ کوئی شخص ڈٹائی کے اوپر آمادہ ہو جائے تو بات دوسری ہے، ورنہ اس سے انکار کرنا ممکن نہیں. پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ 2 ملک دنیا میں ایسے ہیں جو مذہب کی بنیاد پر وجود میں آئے، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل. اگرچہ اسرائیل کے بارے میں میرے نزدیک رائے غلط ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن پاکستان کے بارے میں صحیح. وہ نعرہ چاہے چھوکروں نے ایجاد کیا تھا اور چاہے بزرگوں نے، اگر وہ نہ لگتا اور اگر مشائخ اور علماء کرام میدان میں نہ آتے مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی تائید کے لیے، تو سن 46 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی تھی، جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا. میرے نزدیک اس پر بس ضائع کرنے کی بات نہیں ہے. جو اس معاملے میں اڑے پھر اس سے گفتگو جو ہے لا حاصل ہے. پہلی بات یہ کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے. البتہ اب ذرا آئیے سب سوائل واٹر کے لیول پر. اب کوشچن یہ پوز کیجئے کہ تحریک پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا، اصل موٹیویشن کیا تھی؟ کیا وہ مذہبی تھی؟ یہ سطح ایسی ہے کہ یہاں پر آ کر ذرا ٹھٹک کر غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. اختلاف رائے کی گنجائش ہے، اور آپ میں سے جن حضرات کے علم میں نہیں ہے اور پہلی دفعہ آئے گا تو وہ بھی حیران ہوں گے کہ ایک مولوی قسم کا آدمی یہ بات کہہ رہا ہے
میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اصل جذبہ محرکہ مذہبی نہیں تھا، اس لیے کہ میرے نزدیک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کسی بھی عوامی تحریک کا جو اصل جذبہ محرکہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ گاڑھی شکل میں اس کی قیادت میں نظر آنا چاہیے۔ تحریک پاکستان اور مسلم لیگ کی قیادت جو ہے وہ مذہبی لوگوں پر ہرگز مشتمل نہیں تھی، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ پریکٹسنگ مسلم بھی نہیں تھے۔ ہمیں ان حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے، جو بھی حقائق ہیں انہیں مانا جائے۔ مگر نصف صدی کے بعد بھی ہمارے اندر یہ جرت نہ ہو اور ہمارے اندر اس کا حوصلہ نہ ہو کہ حقائق کو ہم بیان کر سکیں، فیس کر سکیں، تو پھر بڑی مایوس کن بات ہوگی۔ یقیناً وہ مذہبی لوگ نہیں تھے، اس لیے کہ مذہبی کی اپنی ایک کنوٹیشن ہے۔ ہم کسے کہتے ہیں مذہبی؟ صوم و صلات کا پابند ہو، اس کی ایک وضاحت ہوتی ہے، اس کو نظر آتا ہے اس کے شاعر اسلام سے اس کا ایک تعلق ہے، یہ مذہبی آدمی۔ اسی طرح صداقت، دیانت اور کردار کی قوت یہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ یہ تو یہ کہ غیر مسلموں میں سے بھی بہت سو کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ مذہبیت جسے ہم کہتے ہیں وہ در حقیقت ان چیزوں سے عبارت نہیں ہے۔ اس پہلو سے ظاہر بات ہے کہ تحریک پاکستان کی جو اس کی اصل قیادت تھی، اس لیے کہ علماء اور مشائخ سپورٹرز کی حیثیت رکھتے تھے، اصل قیادت مسلم لیگ کی ان پر مشتمل نہیں تھی، اور وہ لوگ کوئی مذہبی لوگ نہیں تھے۔ لیکن اب اگر اتر کر سوچا جائے کہ کیا وہ مسئلہ سیاسی تھا تو یہ کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیاسی مسئلہ جن صوبے مسلمان اکثریت میں تھے ان کی سیاست کے تقاضے کچھ اور تھے، جہاں اقلیت میں تھے اس کے تقاضے کچھ اور تھے۔ معاشی مسئلہ بھی اس معنی میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سب کا ایک جیسا تھا، وہ بھی ایک مسئلہ تھا، لیکن یہ کہ اصل موٹیویشن اس کی نہیں تھی، ثقافتی بھی نہیں تھا، لسانی بھی نہیں تھا، بلکہ ان سب کو جمع کرے تو وہ ایک قومی مسئلہ تھا کہ ایک چھوٹی قوم کو ایک بڑی قوم سے خوف لاحق ہو گیا تھا۔ اگرچہ خوف کو کہا جائے گا کہ یہ منفی جذبہ ہے، لیکن بہرحال دنیا میں آپ کو معلوم ہے بہت بڑے بڑے کام خوف کے تحت ہوتے ہیں۔ کسی شخص کو ایسا محسوس ہو کہ ڈیسپریٹ ہو گیا ہوں، اب میری لیے جان بچانا ممکن نہیں ہے، پھر جو اس کے اندر قوت آتی ہے دو چار کو مار کر بڑھتا ہے، تو اسی طرح کا انداز جو ہے وہ ہو جاتا ہے خوف کے جذبے کے تحت۔ بلی کو بھی آپ کارنر کریں تو وہ انسان پر جھپٹتی ہے، پھر اگر اسے معلوم ہو جائے کہ بچ نکلنے کا راستہ کوئی نہیں رہا ہے۔ یہ چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے خوف تھا کہ وہ ہم سے انصاف نہیں کرے گی، ہمیں ایکسپلائٹ کرے گی، معاشی اعتبار سے بھی ہمارے مذہب کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کرے گی۔ شدھی اور سنگٹن کی تحریکیں شروع ہو چکی تھی، آپ کو معلوم ہے میوات کے علاقے میں بڑے پیمانے پر، راجستھان کے علاقے میں بڑے پیمانے پر کنورشن ہو رہی تھی، وہ سارے شواہد سامنے تھے، اور اس وقت اردو ہندی بھی آپس میں ٹکرا گئی تھی، یا بحث میں اردو ہندی ہے یا قربانی یا جھٹکا ہے، اس لیے کہ وہ کم سے کم یہ کہ شمالی ہندوستان کے اندر یہ زبانیں مسلمانوں کی اردو اور ہندوؤں کی ہندی، یہ آپس میں بحث میں اردو ہندی چل رہی تھی۔ تو ہر اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، یہاں تک کہ مذہبی اعتبار سے بھی اندیشہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ انصاف نہیں کریں گے بلکہ انتقام لیں گے، اس لیے کہ ہم نے 1000 سال ان پر حکومت کی ہے، کہیں 800 برس، کہیں 600 برس، کہیں 1000 برس۔ اب ظاہر بات ہے ہمارے حکمران جو رہے وہ اچھے لوگ بھی تھے ان میں، لیکن برے بھی تھے۔ عام طور پر ملوکیت کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی رہا ہے۔ اب اس کے جو انتقامی جذبات ایک قوم کے اندر جو ہیں وہ گویا کہ اندر جوش مار رہے ہیں، تو اس کا اندازہ ہو رہا تھا، اور ہر مسلمان کو ہو رہا تھا، اپنی پوری زندگی کے مختلف ادوار میں ہو رہا تھا کہ ہندو کے جذبات کیا ہیں۔ میں صرف حوالہ دے دوں یہاں پر کہ ہندوؤں کے جذبات کیا تھے، جس کو ہر شخص محسوس کر رہا ہے، اس کو آپ نوٹ کیجئے کہ سن 71 میں سقوط ڈھاکہ کے بعد جو اندرا گاندھی نے الفاظ کہے، "We have avenged our 1000 years defeat"، اور یہ کون ہے؟ موتی لال نہرو کی پوتی ہے، جواہر لال کی بیٹی ہے۔ اس سے زیادہ لبرل خاندان پورے ہندوستان میں ہندوؤں میں ہونا ممکن نہیں تھا۔ یہ مذہبی لوگ نہیں تھے۔ موتی لال کا اپنا کہنا ہے، زبان کے اعتبار سے میں مسلمان ہوں، رہن سہن کے اعتبار سے میں یورپین ہوں، ہاں عقیدے کے اعتبار سے میں ہندو ہوں۔ ان کا اپنا یہ تسلیس اس کی اپنی بیان کرتا ہے موتی لال کی، لیکن ان کے دلوں میں کیا تھا؟ سردار پٹیل کے دل میں کیا تھا، یا اور جو ان کے مونجے یا ساورکر ان کے دلوں میں کیا کچھ تھا، اس کا تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، جبکہ موتی لال کی پوتی یہ کہہ رہی ہے "We have avenged our 1000 years defeat"۔ تو یہ خوف جو ہے وہمی نہیں تھا، حقیقی خوف تھا۔
اس خوف نے جو ہے پاکستان کے لیے اصل جذبہ محرکہ فراہم کیا. لیکن اب آئیے آگے، وہ آخری سطح جو ہے بہت گہری، سب سے نیچے جا کر اب کوشچن یہ آئے گا کہ اس قوم کی قومیت کی بنیاد کیا تھی؟ کیا یہ قوم، چھوٹی قوم، کسی نسل کی بنیاد پر قوم تھی؟ نہیں تھی. ہندوستان میں مسلمانوں کے اندر تمام دنیا کی نسلیں موجود تھیں. آپ کو معلوم ہے ڈریوڈینز پورے جنوبی ہند میں یہ دراوڑی مسلمان ہیں، تامل ناڈو کے علاقے کے لوگ، کرناٹک کے علاقے کے لوگ. آج بھی برہوی جو ہے پاکستان میں وہ ڈریوڈینز ہیں. پھر آریائی، یہ تمام ہندو جو یہاں پر کنورٹ ہوئے کون تھے؟ آریائی تھے. پھر سیمیٹکس آئے ہوئے ہیں، سید آ گئے ہیں، قریشی اور فلاں اور فلاں اور علوی اور عثمانی اور یہ سب ہیں، فاروقی کون ہے؟ صدیقی. اسی طرح مونگولائٹ ریسس، ترک، افغان، مغل، وہ بھی آ گئے. تو یہ تو کوئی نسل تو ایک تھی نہیں، بلکہ میں اسے کہا کرتا ہوں یہ نسلوں کا حلیم ہے. ایک تو آپ کھچڑی کہتے ہیں نا، نسلوں کی کھچڑی، کھچڑی نہیں حلیم. تو بہرحال یہ حلیم تھا قومیتوں کا، نسلوں کا. اس اعتبار سے کسی نسل کی بنیاد پر یہ قوم نہیں تھی. اچھا، اس کے بعد لسانی قومیت، وہ بھی ایک زبان نہیں تھی. پشتو، بلوچی، پنجابی اور بنگلہ تو بہت دور کی بات ہے. پورا ہندوستان، اس میں تو تامل ناڈو میں تامل ہے، کنڑی ہے، ملیالم ہے، سب زبانیں ہیں جو بولی جاتی ہیں. زبان کے اعتبار سے تو یہ قوم نہیں تھی. اچھا، ثقافت بھی ایک نہیں تھی. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک مسلمان عورت پختون یا بلوچ، اس کا لباس، اور ایک بنگالی عورت مسلمان کا لباس، زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ بلوچ اور پختون یہ کہے گی عورت کہ یہ ننگی ہے، اس نے لباس پہنا وہی نہیں ہے. پھر ایٹنگ ہیبٹس، ہمارے بنگالی بھائی جو ہیں وہ ماچھ بھات جس شوق سے کھاتے تھے، وہ ہمارے لیے تو چاہے اس میں بھبکے اٹھ رہے ہوں بدبو کے، لیکن ان کے لیے تو اس کے لیے لذت تھی. کوئی اور شے جو دنیا میں قومیت کی بنیاد ہوتی ہے نہیں تھی، سوائے ایک قدر مشترک کے، اور وہ یہ کہ دین ہمارا ایک تھا. لہذا فائنل انالیسس میں بالکل صاف شفاف پانی پر جب ہم آئے ہیں وہ یہی ہے کہ پاکستان کس نے کیا کہا، کس نے کیا نہیں کہا، کس نے نعرہ لگایا، کس نے نہیں لگایا، چھوڑ دیجیے ساری بحث کو. یہ انالیسس جو ہے یہ صرف آبجیکٹو انالیسس ہے. آپ بتائیں کس طریقے سے پاکستان قائم ہوا، تو اس کی بنیاد سوائے دین و مذہب کے کوئی نہیں بنتی. اب آئیے دوسرے مسئلے کی طرف. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک پریکٹیکل مسئلہ ہے. ان لوگوں کی بات چھوڑ دیجئے جو یہ سمجھتے ہوں کہ پاکستان غلط بنا، اسے ختم ہو جانا چاہیے. ہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. کچھ اہم لوگوں نے یہ بھی کہا تھا ہم قیام پاکستان کے گناہ میں شریک نہیں تھے. یہ بھی باتیں سامنے آئی ہیں پاکستان میں. بہرحال میں ان سے اس وقت بحث نہیں کر رہا. ان سے تو گفتگو ہوگی تو پھر اس کے صغرا کبرا مختلف ہوں گے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اب اسے مضبوط اور مستحکم رہنا چاہیے، اور ظاہر بات ہے خالص پریگمیٹک معاملہ ہے، میں یہی رہتا ہوں، آپ یہی رہتے ہیں، میری اولاد کا مستقبل اسی ملک سے وابستہ ہے، آپ کی اولاد کا مستقبل اسی سے وابستہ ہے. یہ کشتی چلتی ہے، تیرتی ہے تو ہم تیرتے ہیں، یہ ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبتے ہیں. اس کو اگر عزت اور وقار حاصل ہوتا ہے دنیا میں تو وہ عزت اور وقار ہمارے حصے میں آتا ہے. اگر ہمارے پاسپورٹ کی جو توہین و تذلیل دنیا میں ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے؟ اور وہ درحقیقت توہین و تذلیل پھر ہماری ہے، پاسپورٹ کی نہیں، پاکستان کی نہیں، ہماری ہے. اس اعتبار سے یہ خالص پریکٹیکل مسئلہ ہے. وہ جینیسس آف پاکستان میں نے عرض کیا تھا، اسے مستقبل کے مورخ کے ہم حوالے کر بھی سکتے ہیں، لیکن اس مسئلے کو تو نہیں کر سکتے. یہ تو ہمارے سامنے کا مسئلہ ہے. اب اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ملکوں کو استحکام، اب ملک کی حیثیت سے ہم بات کر رہے ہیں، پاکستان جس کا ایک جغرافیہ ہے، اس کی حدیں ہیں، اس کے استحکام کے لیے ہم دیکھیں کہ جو دنیا میں عام طور پر عوامل ہوتے ہیں ملکوں کو مستحکم کرنے والے، وہ کون کون سے ہیں، آیا وہ ہم حاصل ہیں یا نہیں. یہاں بھی پھر میں عرض کروں گا بالکل کولڈ انالیسس، غیر جذباتی. ایک عامل ہوتا ہے خالص تاریخی عامل، ہسٹوریکل فیکٹر، کہ جب سے انسانی تاریخ ہے، چین کے نام سے ایک ملک ہے اور اس کی حدود تقریباً معین ہے، مصر کے نام سے ایک ملک ہے اور اس کی حدود تقریباً معین ہے. تو ان دونوں ملکوں کو اور بہت سے ملکوں کو ایک طرح کا ہسٹوریکل سینکٹیٹی انہیں حاصل ہوتی ہے. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ ماضی قریب میں چین کے بہت بڑے علاقے پر کافی طویل عرصے تک جاپان قابض رہا، لیکن یہ نہیں ہوا
کہ وہ چین کا وہ حصہ اب جاپان بن گیا، وہ چین نہیں رہا، چین چین رہا، جاپان جاپان رہا، چین کے ایک حصے پر جاپان قابض رہا۔ یہ ہے کسی ملک کی ہسٹوریکل سینکٹیٹی۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ فیکٹر ہمارے پاس نہیں ہے۔ 60 سال پہلے اس نام کا کہیں وجود نہیں تھا، کسی لغت میں، کسی ڈکشنری میں، کسی کتاب میں، کسی انسائکلوپیڈیا میں اس کا ذکر نہیں۔ یہ خالص حادث، اور اس کا جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ میں آپ سے عرض کر دوں، تکلیف دہ بات ہے۔ دیکھیے، دو جرمنی کتنے عرصے تک رہے، کسی جرمنی نے اپنا نام نہیں چھوڑا، ایسٹ جرمنی ویسٹ جرمنی۔ دو یمن کتنے عرصے تک رہے، کسی نے یمن کا نام نہیں چھوڑا، شمالی یمن، جنوبی یمن۔ دو کوریا، دو ویتنام، کسی نے نام نہیں چھوڑا، کیونکہ نام کی ایک گڈ ول ہوتی ہے، ایک ویلیو ہوتی ہے، ہسٹوریکل اس کی ایک قدر و قیمت ہے۔ ہمارے ساتھ جو حادثہ ہوا وہ دو حادثہ ہوا۔ مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوتا صرف، یہ بھی حادثے والی بات تھی، صدمے والی بات تھی، لیکن صرف اتنا نہیں ہوا، اس نے اپنا نام بدل دیا، اپنی آئیڈینٹی چینج کر دیا، ماتھے پر سے لیبل اتارا بنگلہ دیش اس کا، مشرقی پاکستان کا، اور خلیج بنگال میں غرق کر دیا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ دو بھائی مل کر کوئی کاروبار کریں اور ایک فرم کا نام رکھیں، اگر 20 سال کے بعد وہ علیحدہ ہونے لگیں تو اس نام کی بھی ایک قیمت جو ہے وہ آنکی جاتی ہے۔ اتنے لاکھ میں اپنے حساب میں شمار کرتا ہوں تو یہ نام میرا، تم نئے نام سے کام شروع کرو، ورنہ تم اپنے کھاتے میں ڈالو تو نام لے لو، میں کسی نئے ایک نام سے کام شروع کروں۔ مشرقی پاکستانی بھائیوں نے بس پاکستان کے نام کی یہ قیمت بھی نہیں آنکی، 2 ٹکے کی قیمت بھی نہیں آنکی، اٹھا کر کے دی۔ بالکل وہ انداز کہ میں باز آیا، محبت سے اٹھا لو پاندان اپنا۔ رد عمل کے تو یہ انتہا تھی کہ ڈاکٹر کمال حسین نے کہا تھا کہ اگرچہ دنیا میں ہم، اس وقت اس نے شاید غلط کہا تھا لیکن الفاظ اس کے یہی تھے کہ مسلم آبادی کا سب سے بڑا ملک جو ہے وہ بنگلہ دیش ہے، لیکن we won't like to call that Bangladesh should be called a Muslim country. We won't like to be called a Muslim country. اس درجے رد عمل، حالانکہ 1906 میں مسلم لیگ وہیں بنی تھی۔ تو یہ در حقیقت اس کا مظہر ہے کہ ہسٹوریکل سینکٹیٹی ہمیں حاصل نہیں۔ آگے آئیے، دوسرا فیکٹر ہے جغرافیائی۔ کسی ملک کی اگر حدود جو ہے وہ نیچرل جیوگرافیکل باؤنڈریز ہیں تو اسے ایک تحفظ حاصل ہوتا۔ اب آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال کی اردو کی پہلی کتاب، اس کا کی پہلی نظم اور پہلا شعر، اے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستا، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں۔ یہ فصیل ہے، رہی ہے، سوائے 1962 کے کہ جو چین کے، وہ اس دور میں آ کر جبکہ ٹیکنالوجی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے وہ بات ہی دوسری ہو گئی، ورنہ یہ کہ ادھر سے کوئی حملہ آور جو ہے ہندوستان پہ نہیں آیا۔ فصیل ہے، بہت بڑی فصیل ہے۔ اسی طرح کوئی بڑا دریا حائل ہو، یہ چھوٹی سی BRB کینال بیچاری، وہ جو اچانک ایک جوش اور جذبے میں بن گئی تھی 1965 میں، اس نے ہمیں جو ہے وہ حفاظت عطا کی ہے۔ کوئی تو ہو جغرافیائی، کوئی حد بندی ہو۔ لیکن جو پاکستان ہم نے بنایا تھا، جسے اب کہنا چاہیے پاکستان دیٹ واز، وہ تو جغرافیے کا ایک عجوبہ تھا۔ 2 خطے 1000 مائلز اپارٹ، بیچ میں سمندر ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، جیسے انڈونیشیا کے جزیروں کے مابین ہے، بلکہ یہاں تو ہاسٹائل ٹیریٹری، پیدائشی دشمن جو ہے وہ درمیان میں حائل۔ پھر ذرا یاد کیجئے، مشرقی پاکستان بیچارہ 3 طرف سے گھرا ہوا تھا بھارت کے اندر، اور کہیں کوئی نیچرل باؤنڈری نہیں تھی، نہ کوئی بڑا دریا، نہ کوئی پہاڑ ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور ویسٹ بنگال سے تو جو پیڈی فیلڈز ہیں وہ کنٹینیوس مسلسل چلے جا رہے ہیں۔ اب آئیے چلیے اس کو چھوڑ دیجئے، وہ ماضی کی بات ہے۔ یہ پاکستان جو ہمارا ہے، واٹ ریمینز آف پاکستان، جسے اب ہم ریکنسائل کر چکے ہیں، پاکستان بس یہی ہے۔ اس پاکستان کو بھی اگر کوئی ہے سرحد کا معاملہ تو وہ نارتھ ویسٹ سے تو ہے، پہاڑ ہیں، درے ہیں، لیکن پہاڑ ہے۔ لیکن جو ہماری اصل جو سرحد ہے، جو اندیشے کی جگہ ہے، وہ تو ہے مشرقی بھارت کے ساتھ، وہاں کوئی نیچرل بیریئر، کوئی رکاوٹ موجود نہیں۔ پنجاب کے میدان ایسے کاٹیں جیسے کیک کاٹا جاتا ہے۔ آگے چولستان میں اور سندھ میں چلے جائیے تو سینڈ ڈیونز جو ہیں، ریتوں کے ٹیلے جو ہیں، ریت کے ٹیلے، وہ ادھر سے ادھر خود ہی حرکت کر جاتے ہیں، تو آگے وہ کیا لینڈ مارک بنیں گے اور کیا کوئی پروٹیکشن کسی کو دیں گے۔ تو جغرافیہ بھی ہماری پشت پر نہیں ہے، ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا، ایٹ لیسٹ اگینسٹ بھارت یہ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا۔ اب آئیے ان دونوں چیزوں کی نفی کے بعد ایک شے ہے جسے ہم کہتے ہیں انسانی جذبہ،
اور انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے تو انسانی جذبے کے اندر اگر وہ حقیقی ہو، واقعی ہو، تو اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہ انسانی جذبہ کہ جو کچھ لوگوں کو متحد کر دے، بنیان مرصوص بنا دے، اسی کو علامہ ابن خلدون نے عصبیت سے تعبیر کیا ہے۔ عصبیت مضبوط عصبیت ہوگی تو وہ استحکام بھی ہوگا، ترقی بھی ہوگی، مضبوطی بھی ہوگی، دفاع بھی کر سکے گا اپنا۔ کوئی عصبیت ہونی چاہیے۔ اب عصبیتیں دو ہی طرح کی ہیں، یا قومی عصبیت اور یا کوئی دینی اور مذہبی عصبیت۔ دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی دنیا کے اندر انسانی جذبے ہیں۔ اب اس میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، قومیت کا جہاں تک تعلق ہے، آج بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا، سب سے زیادہ پوٹنٹ نیشنلزم جو ہے وہ ریشیل نیشنلزم ہے، جس کی دو بڑی مثالیں دنیا کے سامنے ہیں۔ جرمنی ایک ملک ہے جو 2 دفعہ اس صدی میں تباہ ہوا اور دیکھتے دیکھتے دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنی زبردست ری جنریشن کی قوت اس قوم میں کہاں سے آ گئی؟ وہ یہاں سے آئی ہے کہ جرمن نسل کا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے دل میں یہ بات ڈالنی شروع کر دی جاتی ہے، وی آر اے سپیریئر ریس۔ یہ جذبہ ہماری نسل۔ دوسری مثال یہودیوں کی ہے۔ یہ اصل میں نسلی مذہب ہے، اور اصل میں اسرائیل ریشسٹ جو ہے اسٹیٹ ہے، اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے صحیح ہے، اسرائیل کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اسرائیل تو در حقیقت زائنزم جو ہے وہ تو ریشسٹ موومنٹ ہے، ایک نسلی تحریک ہے، اور اسرائیل جو ہے ایک نسلی ریاست ہے۔ وہ تو بدنام ہو گیا تھا ساؤتھ افریقہ، سب سے بڑی ریاست تو یہ ہے کہ جو نسل کی بنیاد پر قائم ہے۔ لیکن یہ کہ یہودیوں میں اس نسل کا پیدائش کے بعد سے بچے کے کان میں یہ بات پڑتی ہے، یو آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ نتیجہ یہ کہ اس نسل کے اندر ان کی عصبیت اتنی مضبوط ہے، کیسے کیسے دور ان پر آئے۔ بہت سی قوموں پر اگر ویسے کیا اس سے کم تر مصیبتیں آئیں تو وہ نسیاں منسیاں ہو گئی۔ وہ قوم چلی آ رہی ہے، 4000 برس سے چلی آ رہی ہے۔ حالانکہ جو کچھ کیا تھا بیبیلونیا کے نیبوکڈنیزر نے ان کے ساتھ، کوئی اور قوم ہوتی تو اس کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ لاکھوں قتل کیے، لاکھوں کو لے گیا، 100 برس تک کیپٹیوٹی کے اندر پڑے ہوئے۔ یروشلم میں 2 اینٹیں سالم نہیں رہی، ایک انسان نہیں رہا۔ پھر کھڑے ہو گئے 150-200 برس کے بعد۔ پھر سائرس نے جب حملہ کیا ہے عراق پر تو اس نے کہا اچھا جاؤ تم جا کر اپنا دوبارہ آباد کر لو، شہر دوبارہ آباد ہو گیا۔ پھر جو کچھ رومنز نے ان کے ساتھ کیا، جو کچھ گریکس نے ان کے ساتھ کیا، 70 عیسوی میں جو کہ رومیوں نے کیا ہے، پھر مسمار کیا، جو سیکنڈ ٹیمپل انہوں نے بنایا تھا، سولومنز ٹیمپل تو ختم ہو گیا تھا 587 قبل مسیح میں نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں۔ وہ سیکنڈ ٹیمپل بنایا، وہ بھی ختم، گرا پڑا ہے آج تک، تقریباً 2000 برس سے ریز ٹو دی گراؤنڈ پڑا ہوا، ایک دیوار لیے پھرتے ہیں، ویلنگ وال، اس پہ آ کے کوئی باتم کر لیتے ہیں، اللہ اللہ خرچ اللہ، کچھ بھی نہیں۔ پھر کھڑے ہو گئے، 2000 برس تک ڈایاسپورا میں رہے، ادھر ادھر منتشر، چلے جاؤ مشرق مغرب شمال جنوب جہاں سنگھ سمائے، یہ اس ملک کے اندر تم نہیں رہ سکتے۔ پھر بھی موجود ہیں، اور آج پھر ان کے اندر وہ طاقت ہے کہ سول سپریم پاور آن ارتھ جو ہے امریکہ، اس کی پالیسی کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ جب علامہ اقبال نے یہ مشاہدہ کیا تھا سن 5 تا سن 8، اس وقت فرنگ کا لیڈر برطانیہ تھا، آج اس فرنگ کی امامت امریکہ کے پاس ہے، اور یہ دونوں یہودیوں کے زائنزم کے سب سے بڑے اعلی کار وہ یا تو برٹن ہے اور یا امریکہ ہے، بلکہ امریکہ پہلے ہے۔ بہرحال یہ کہ ریشیل نیشنلزم آج بھی دنیا کی قوی ترین نیشنلزم ہے، بٹ وی ڈونٹ ہیو اٹ۔ میں عرض کر چکا ہوں، ہم تو نسلوں کی کھچڑی بھی نہیں بلکہ اس کا حلیم ہے۔ نسلوں کی بنیاد پر یہاں پاکستان کی عصبیت نہیں آ سکتی۔ نسلی عصبیتیں ہوں گی تو وہ پاکستان کو ڈیوائیڈ کریں گی، تقسیم کریں گی، جمع نہیں کریں گی، مضبوط نہیں کریں گے۔ اب آئیے اگلی ایک اور بہت بڑی جو نیشنلزم دنیا میں اس وقت ہے، وہ لنگوسٹک نیشنلزم۔ زبان کا اشتراک بہت بڑی شے ہوتی ہے۔ انسان اپنے جذبات کا جیسا اظہار اپنی زبان میں کر سکتا ہے، کسی دوسری زبان میں نہیں کر سکتا۔ آپ کے علم میں ہے کہ عربوں نے کولونیل رول سے نجات حاصل کرنے کے لیے جس چیز کو ذریعہ بنایا وہ لنگوسٹک نیشنلزم، عرب نیشنلزم بیسڈ آن لینگویج۔ وہ نسل پر نہیں ہے،
نسلیں تو بے شمار ہیں، ان کی بربر نسل علیحدہ ہے، اور جو بھی سیمیٹک نسل ہے وہ علیحدہ تھی، نسلیں تو بے شمار ہیں۔ مذہب بھی بہت سے ہیں، صدام حسین کا رائٹ ہینڈ مین جو ہے وہ عیسائی ہے، اس عربزم جس کا نام تھا العروبہ، وہ تو زبان کی بنیاد پر تھا۔ تو اس اعتبار سے لنگوسٹک نیشنلزم بھی اپنی جگہ بہت قوی ہے۔ ہمیں تو اس کا صدمہ ہے کہ بنگلہ بھاشا ہی کی بنیاد پر بنگلہ دیش بنا ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ اصل مسئلہ 1948 میں شروع ہو گیا تھا زبان کے مسئلے پر، اور سندھو دیش کے لیے بھی فضا 1983 میں تو ایسی تیار ہو چکی تھی، اللہ نے بچایا ہے، خاص اللہ تعالیٰ کی ہمیں اور مہلت دینی تھی، ورنہ سندھی زبان کی بنیاد پر سندھو دیش۔ ظاہر بات ہے کہ یہ لنگوسٹک نیشنلزم بھی ہمارے پاس نہیں ہے جو ہمیں جمع کر سکے، جوڑ سکے۔ کہنے کو ہم نے کہہ رکھا کہ اردو زبان ہماری قومی زبان ہے، حقیقت میں تو قومی زبان نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اس وقت کے پاکستان میں بھی سندھی بھائی کسی صورت میں اردو کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ عربی کو تیار تھے قبول کرنے کے لیے، اور بنگالی بھائی بھی تیار تھے عربی کے لیے۔ سر آغا خان نے کہا تھا کہ عربی کو ڈکلیئر کر دو، زاہد حسین مرحوم نے کہا تھا کہ عربی کو ڈکلیئر کر دو، 20 سال کے اندر اندر تمہارے ہاں وہ نسل آ جائے گی جو سارے معاملات کو عربی زبان کے اندر چلا سکے گی، لیکن نہیں کی گئی، غلطی ہوئی ہے۔ لہذا یہ دونوں اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور آج بھی اردو آپ کی قومی زبان نہیں۔ تو لنگوسٹک نیشنلزم بھی کوئی مضبوط عصبیت نہیں ہے۔ اب اس کو چھوڑ دیجئے تو ایک ہی رہ جاتی ہے وطنی قومیت۔ یہ وطنی قومیت جو ہے، ٹیریٹوریل نیشنلزم، نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ آپ کو معلوم ہے، بہت قدیم نہیں ہے، جدید تہذیب ہی کا ہے معاملہ۔ نیشن سٹیٹ اگرچہ اب تو وہ دور آ رہا ہے کہ یہ نیشن سٹیٹ کی تقریباً اہمیت ختم ہو جائے گی، لکیریں رہ جائیں گی، ملٹی نیشنلز کی حکومت ہوگی پوری دنیا کے اندر۔ ایک مالیاتی استعمار ہے جو پوری دنیا کو، اگر اسے چیک نہ کیا جا سکا تو پوری دنیا کو انگلف کر لے گا۔ بہرحال لیکن ایک وقت میں جبکہ ہم بات کر رہے ہیں تو ابھی نیشن سٹیٹ، ایک ملک کی حدود کے اندر رہنے والے سب ایک قوم ہے۔ وہ قوم، اس کے اندر چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، جب ایک وطن میں رہتے ہیں تو ایک قومیت ہے، وطنی قومیت۔ اصل میں بائی پروسیس آف ایلیمینیشن قائد اعظم اس جگہ پہنچے تھے جس کی بنا پر انہوں نے وہ الفاظ کہے ہیں 11 اگست کو، Very soon Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims, not in the religious sense but in the political sense۔ کہ یہ ایک قومیت، وطنی قومیت، پاکستانی قومیت کو ہم ڈیولپ کریں اور وہ یہاں کی عصبیت بن جائے، اور وہ یہاں پہ ایک مضبوط جو ہے ایک استحکام کا جو ہے ذریعہ بن جائے۔ لیکن with due respect to the father of the nation میں عرض کروں گا، پاکستانی نیشنلزم نام کی کوئی شے نہ آج تک وجود میں آئی ہے، نہ قیامت تک آ سکتی۔ میرے پاس دلائل ہیں، سن لیجیے اچھی طرح، کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، نہ ابھی تک وجود میں آئی ہے، نہ آئے گی، کبھی نہیں آ سکتی۔ سب سے پہلی دلیل یہ کہ اس کی کامل نفی پر ہم نے ملک بنایا، ہندوستان کو بٹوایا۔ ہم نے کم سے کم 10 برس 1938 37 سے لے کے 47 تک جو راگ الاپا ہے، ہماری قومیت مذہب کی بنیاد پر ہے، مسلم نیشن ہوڈ اور 2 قومی نظریہ، آخر کیسے ممکن ہے کہ ایک نظریے کی نفی پر آپ ایک ملک قائم کریں اور پھر اس نظریے پر اس کے استحکام کی بنیاد ہو جائے؟ ایک ہو سکتی ہے، خلوص کے ساتھ ایک رائے ہو سکتی ہے، لیکن عملاً یہ ہونا ممکن نہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ کس شدت کے ساتھ مفکر و مصور پاکستان علامہ اقبال نے نفی کی تھی۔ یہ وطنیت کے نام سے جو نظم ہے ان کی بانگ درا میں، واقعہ یہ کہ جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے غالب کا وہ شعر کہ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل اٹھا۔ وہی انداز ہے۔ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم، اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم، اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم، اور مسلم نے بھی تہذیب کیا اپنا حرم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ ذرا غور کیجئے شدت۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا یہ وطن کی بنیاد پر قومیت، یہ بہت ریسنٹ ایک کانسیپٹ ہے۔ یہ پاسپورٹ پہ لکھنے کے کام آتا ہے، وہ آپ کی نیشنلٹی بنتی ہے۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے،
اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفوی ہے، اے مصطفوی خاک میں اس بت کو ملا دے، نہ زارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے. یہ انداز ہے. پھر شعر پڑھنے پر مجبور ہوں کہ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں. اور آپ اندازہ کیجئے کہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پل بنگش دلی میں تقریر کرتے ہوئے ذرا کہہ دیا تھا کہ آج کے زمانے میں قومیں وطن سے بنتی ہیں. جو شدید رد عمل ہے علامہ اقبال کا. ظاہر بات ہے یہ بات علامہ اقبال ہی کہہ سکتے تھے، اور کون شخص تھا کہ جو یہ بات اس دھڑلے کے ساتھ کہہ سکے. عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ ز دیو بند حسین احمد ہی چه برا جبیست سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است چه بے خبر ز مقام محمد عربیست بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوس اگر باو نہ رسیدی تمام بولا بیست. یہ ہے ہمارا تصور اس وطن کے بارے میں. اب کیسے ممکن ہے؟ اٹ کین بی اے وشفل تھنکنگ بٹ اٹ از امپاسبل، انہونی بات. نمبر 2، اب ظاہر بات ہے ساری لڑائی ہم نے کانگریس سے لڑی اسی پر. وطنی قومیتی کی بنیاد اس کی تھی کہ ہندوستان میں رہنے والے سب کے سب ہندی ہے. اور اقبال پر بھی ایک دور گزرا تھا، اس نے بھی بڑے ترانے الاپے تھے، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا. اور اس نے بھی کہا تھا کہ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. بڑا عارضی سا وقت ان پر آیا ہے، بہت تھوڑا سا وقفہ، لیکن اس کے بعد ان کی قلب ماہیت ہوئی ہے. پھر انہوں نے وطنیت کی نیگیشن کی ہے، اور مسلم قومیت، ملت اور ملت کی وحدت، عالمی ملت اسلامیہ، اس کی ایک وحدت، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفوی ہے، اس بنیاد پر جی چلی ہے تحریک. اس حوالے سے اب اس کے بالکل برعکس پر نظریے پر بنیاد رکھ دینا ممکن نہیں. نمبر 2 یہ کہ مسلمان کا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہے اس کا زمین کے ساتھ کوئی گہرا رشتہ ہے نہیں. اس کا مزاج آفاقی ہے. وہ جو اقبال نے پھر بعد میں ترانہ ملی میں کہا کہ مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، یہ آفاقیت در حقیقت مسلمان کی گھٹی میں پڑی ہوئی. جیسے حضور نے فرمایا میرے لیے ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا ہے. یہاں یہ قومیں قبیلے جو ہیں قبائل ہو ملت کی وحدت میں گم کہ ہو نام افغانیوں کا بلند، اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی نفی ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے مسلمانوں کا جو ایک خاص مزاج ہے، نفسیات ہے، اس میں آپ وطن کی محبت جو ہے اس کو کسی بڑے پیمانے کی عصبیت کی بنیاد نہیں بنا سکتے. اس کے برعکس معاملہ ہندو کا ہے. بھارت ماتا، یہ ماتا کا تصور ہے، اور اس کا پوتر ہونا یہ اس کا ایک خاص تصور ہے. وہ تو سیکریٹ کاؤ کے مانند ہے، اس کے لیے اس کی گائے کے مانند جو ہے متبرک زمین ہے. لیکن مسلمان کا یہ معاملہ نہیں ہے. ترک وطن سنت محبوب الہی دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی. وہاں تو ترک وطن جو ہے اس کی بنیاد پر تو سارا انقلاب برپا ہوا. اور خاص طور پر مسلمانان ہند جو تھے وہ اس معاملے میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے آگے تھے. پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے کہیں بھی کسی پر کوئی ظلم ہوتا تھا، مرثیہ یہاں کہہ رہے ہیں، علامہ شبلی کہہ رہے ہیں، مولانا حمید الدین فراہی عربی میں کہہ رہے ہیں این القرار وقد نکس اعلامنا بطرابلس. ٹریپولی میں، طرابلس میں ہمارے جھنڈے جو ہیں وہ گر گئے، سرنگو ہو گئے. اب کیسے قرار آئے، چین آئے تو کیسے آئے؟ این القرار وقد نکس اعلامنا بطرابلس. اور وہیں پر وہ بچی جو تھی فاطمہ وہ شہید ہوئی ہے، تو آپ نے اقبال کا مرثیہ پڑھا اس پر. پوری دنیا کا تحریک خلافت جو تھی وہ صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں بھی نہیں چلی. حالانکہ خلافت اگر مسئلہ تھا تو پوری دنیا کا تھا، تمام ملت اسلامیہ کا تھا، صرف مسلمانان ہند کا تو نہیں تھا. تو آفاقیت جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے بڑھ کر تھی. لہذا یہ وطنیت جو ہے یہ ہمارے مزاج کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتی. اور آخری بات عرض کروں، اگر وطن کو آپ بنیاد بنائیں گے قومیت کی تو ایک سندھی کے لیے سندھ کو وطن کی حیثیت سے دیکھنا اور سمجھنا یہ اس کے مزاج سے قریب تر ہے بنسبت پاکستان کے. جب وہ کہتا مو جو سندھڑی میرا پیارا سندھ، اب اس میں جو حلاوت ہوتی ہے، جو مٹھاس ہوتی ہے، اس کی پوری محبت، اس کے جذبات اس کے اندر گھل کے آ جاتے ہیں. وہ جو سندھڑی، اس کے ساتھ ہی لسانی معاملہ موجود ہے. یہ دونوں مل کر ایک زبردست نیشنلزم بنتے. وطن کی زمین جو ہے اگر اس کا معاملہ ہے تو پھر تو یہ کہ یہ ڈیوائسو ہے. یہ پاکستان کو جمع کرنے والی شے نہیں ہے. یہ وہ حیوان ہے جو اپنے دودھ سے اپنے دشمن کو پالتا ہے.
لہذا بائی پروسیس آف ایلیمنیشن ہم یہاں پہنچے ہیں کہ پاکستان کے بقا اور استحکام کا اس کے لیے کوئی ٹھوس اساس سوائے دین و مذہب کے نہیں. تو میں نے جو باتیں دو تھیں جن کے بارے میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں میں نے کوئی مذہبی اپیل، کوئی جذباتی، کوئی قرآن و سنت کے حوالے سے بات نہیں کی ہے. ایک انالیسس ہے، کولڈ انالیسس ہے، عمرانیات کے اصولوں کے مطابق ہے، سیاسیات کے اصولوں کے مطابق ہے کہ اس کے لیے سہارا اگر ہے، کوئی عصبیت وجود میں آ سکتی، صرف مذہبی عصبیت. اگرچہ وہ مذہبی عصبیت جس نے اس کو جنم دیا تھا اور وہ مذہبی عصبیت کے جو اس کو اب مستحکم کر سکتی ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس وقت کی عصبیت تھی مسلم ہے تو مسلم لیگ میں، نام تمہارا مسلمان ہونا چاہیے. تم شراب کا ٹھیکہ چلا رہے ہو تو کوئی حرج نہیں، تمہارا نام عبد الرحمان ہے، غلام علی ہے، ٹھیک ہے آ جاؤ. اگر وہ ریڈ لائٹ ایریا کے چودھری ہیں، ٹھیکیدار ہیں، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. جس طرح کا بھی ہو، کوئی پریکٹسنگ ہے نہیں ہے مسلمان، بہرحال مسلم ہے تو مسلم لیگ میں. اس لیے کہ پیچھے اصل جو جذبہ محرکہ تھا وہ ہندو کا خوف تھا. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. وہ طوفان ہندو جو ہے اس نے در حقیقت تو اصل میں جو موٹیویشن ہے وہ تو اس سے ہو رہی ہے. لہذا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں کوئی بھی ہو، قادیانی ہو، کمیونسٹ ہو، کوئی ملحد ہو، دہریہ ہو، شرابی ہو، زانی ہو، کچھ بھی ہو، مسلم ہو تو مسلم لیگ میں یہ مذہبی جذبہ تھا. لیکن اب یہ مذہبی جذبہ جو اپنی معنویت کھو چکا ہے. اب تو اگر ہوگا تو صحیح اسلام، حقیقی اسلام، جس کو یہاں کے عوام کے دل گواہی دے کہ ہاں یہ اسلام ہے. اس لیے کہ ایک کلیکٹو سب کانشس مائنڈ بنتا ہے ایک قوم کا. 1400 برس کی روایات ہیں، چاہے ہمارے لوگ ان پڑھ ہوں، بھلا پڑھے لکھے نہ ہوں، ایک کلیکٹو سب کانشس مائنڈ جو ہے وہ سب کا ہے. جانتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، یہ نہیں ہے، چاہے عمل کرتے ہو یا نہ کرتے ہو. جب تک وہ حقیقی اسلام، عملی اسلام نہیں ہوگا، دنیا لوگوں کے اندر سے یہاں پر کوئی قربانی کا جذبہ، کوئی محنت کا مادہ پیدا نہیں ہوگا، اور جمعیت کو فراہم کرنے والی کوئی شے آپ کے پاس نہیں ہوگی. در حقیقت پاکستان کے قیام کے اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ ایک عوامی تحریک کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے. اشخاص کی اپنی اہمیت ہوتی ہے لیکن لمٹس ہوتی ہیں. علامہ اقبال نے 2 اشعار میں ان چیزوں کو خوب نمایاں کیا ہے کہ یہ بھی ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. لیکن یہ بھی کہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اس اعتبار سے ذرا میں عرض کروں گا کہ یہ بھی بات سامنے رہے، افراد صرف وہ 1 2 4 آدمی پاکستان نہیں بنا سکتے تھے. اگر 1 2 آدمیوں سے کوئی کام ہو سکتا ہوتا تو ہر نبی اس دنیا کے اندر ایک اسلامی ریاست، اللہ کی حکومت قائم کر کے جاتا. نبی اپنی شخصیت میں کس قدر بلند، معصوم، ہر وقت اللہ کی ہدایت آ رہی ہے. لیکن نہیں، جماعت نہ ملے، ساتھی نہ ہو، اعوان نہ ہو، انصار نہ ہو، اصحاب نہ ہو تو کام نہیں ہو سکتا. حالانکہ 2 موجود تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، اور 2 ان کے ساتھیوں میں سے بھی یوشع ابن نون اور کالب بن یفنہ ساتھ دینے کو تیار تھے. لیکن نہیں، پروسیس وہی رک گیا جب پوری قوم نے کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. تو ایک عوامی تحریک کے نتیجے میں پاکستان بنا. البتہ اس میں 3 اشخاص کا رول جو ہے وہ فیصلہ کن ہے. وہ تثلیث کیا ہے؟ ایک سر سید احمد خان. اگر وہ شخص نہ ہوتا تو کوئی پاکستان وجود میں نہ آتا. اس لیے کہ علماء کی عظیم اکثریت انگریز سے کامل عدم تعاون، ترک موالات، نہ انگریزی پڑھیں گے، نہ انگریزوں سے کوئی سابقہ رکھیں گے، کوئی رابطہ کریں گے، کچھ نہیں کریں گے. یہ جو ترک تعلق تھا منفی اعتبار سے، ظاہر بات ہے یہ جاری رہتا تو جو اندیشے ظاہر کیے تھے سر سید احمد خان نے وہ حقیقی تھے کہ کچھ عرصے کے بعد صرف ماشکی رہ جائیں گے یا قصائی رہ جائیں گے مسلمان، باقی اور مسلمان کہیں کسی زندگی کے کسی بھی گوشے کے اندر نظر نہیں آئے گا. تو اصل میں تو وہ تثلیث کا جو ایپیکس ہے وہ تو ہے سر سید احمد خان. پھر 2 شخصیتیں ہیں، ان میں اصل میں جب تک کہ ہم نہ سمجھ لیں اور خالص علمی انداز میں کہ ان 2 شخصیتوں کا باہم جو ہے تعلق کیا ہے، ان کے درمیان رشتے کی نوعیت کیا ہے. یہ 2 عظیم ترین شخصیتیں ہیں، قائد اعظم مرحوم اور علامہ اقبال مرحوم. عجیب بات ہے دونوں بالکل ہم عصر ہیں.
ایک کی ولادت ہو رہی ہے 25 دسمبر 1876 کو، اور علامہ جو ہے پیدا ہو رہے ہیں نومبر 1877 میں، 1 سال سے بھی کم کا فرق۔ پھر یہ کہ اگرچہ قائد اعظم کو اللہ نے زندگی زیادہ دے دی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ پورا دور ان کا ہم عصر ہم اور لوگوں کی حیثیت سے ان کا معاملہ رہا ہے۔ ان دونوں شخصیتوں کے اعتبار سے میں چند حقائق ہیں جو چاہتا ہوں کہ سامنے آئے۔ دیکھیے، مسلم لیگ جب قائم ہوئی ہے تو نہ قائد اعظم اس میں شامل ہوئے اور نہ علامہ اقبال۔ علامہ اقبال تو باہر تھے انگلستان میں 1906 میں، قائد اعظم یہاں تھے لیکن اس وقت وہ ایک نیشنلسٹ مسلمان کی حیثیت سے تھے۔ دادا بھائی نورو جی جو صدر تھا کانگریس کا، اس کے سیکریٹری تھے، اور 1906 میں وہ کانگریس میں شامل ہوئے، مسلم لیگ میں نہیں۔ پورے 7 برس تک وہ کانگریس کے صرف رکن رہے، مسلم لیگ میں نہیں آئے۔ سن 1913 میں آئے ہیں مسلم لیگ میں، اور وہ بھی مولانا محمد علی جوہر مرحوم کے کہنے سے، جبکہ وہ کانپور کی مسجد کا جو جھگڑا چل رہا تھا اس کے سلسلے میں انگلستان گئے ہوئے تھے، وہاں جا کر انہوں نے ان کو آمادہ کیا کہ شامل ہو۔ پھر جو شامل ہوئے ہیں اور کئی سال تک بیک وقت کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے رکن رہے، اور انتہائی کوشش کرتے رہے کہ ان دونوں میں اتحاد ہو جائے، کوئی فارمولہ طے ہو جائے، کوئی ایسی شکل ہو جائے کہ مسلمانوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے، اور ہندو اکثریت جو ہے اسے جیسے کہ روڈ رولر ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو پھیر نہ دے، ختم نہ کر دے، کچل نہ دے۔ انتہائی کوشش کی، انہی کی کوشش سے 1915 میں مسلم لیگ کا سیشن بھی ہوا بامبے میں، اور کانگریس کا بھی، جس کے نتیجے میں میثاق لکھنؤ وجود میں آیا۔ اور آپ کے معلوم ہے گوکھلے نے کہا تھا کہ یہ ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی ہے، یہ مسلم ہندو اتحاد کا سفیر ہے، قائد اعظم۔ یہ تو اس کے بعد پھر یوں سمجھیے کہ ان کی زندگی میں چونکہ یہ قریب ترین ان کا مشاہدہ تھا، ہندو کی ذہنیت کو جس قدر قریب سے انہوں نے دیکھا ہے، ظاہر بات اور کسی نے نہیں دیکھا۔ کانگریس کے رکن رہے، اس کے اہم لیڈروں میں رہے ہیں، جو بھی معاملات ہو رہے تھے ہندو مسلم اس میں وہی تھے کہ اسپوکس مین تھے مسلمانوں کی طرف سے۔ وہ در حقیقت اس ذہنیت کی وجہ سے مایوس ہوئے ہیں کہ ان سے کسی انصاف کی، کسی فیئر پلے کی کوئی توقع نہیں۔ گویا کہ انہیں جو ہے ایک ہندوؤں کے منفی تجربے نے ادھر جو ہے دھکیلا ہے۔ تو نے اچھا ہی کیا، دو سہارا نہ دیا، مجھ کو لفظش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے۔ اس کے برعکس معاملہ ہے علامہ اقبال کا، اب یہ نوٹ کیجئے۔ یہ انگلستان جب گئے تو اس سے پہلے ایک شاعر تو تھے، لیکن شاعر جیسے شاعر ہوتے ہیں عام طور پر، گل و بلبل کی داستانیں بھی ہیں، ہجر و وصال کی داستانیں بھی ہیں، اس کے ساتھ ہی وہ ہندی قوم پرستی بھی ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، اور ہم بلبلے ہیں اس کی وہ گلستاں ہمارا، جو بھی تھی نظم، یہاں تک کہ وہ برہمن سے کہہ رہے ہیں سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، یہ تیرے جو ہے یہ بت تو بہت پرانے ہو گئے ہیں، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، وائس کو بھی سکھایا جنگ و جدل خدا نے، اور پتھر کی مورتوں میں سمجھائے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، دیوتا جس کو بعد میں کہا یہ صنم ہے، اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے، وطن پرستی اور وطنیت ایک تصور سیاسی کی حیثیت سے۔ لیکن وہ دور تھا اقبال کا، بڑا چھوٹا دور ہے، مختصر ہے۔ عجیب بات یہ ہے، نوٹ کیجئے کہ اقبال کو مسلمان بنایا ہے مغرب نے۔ 3 سال جو انگلستان اور جرمنی میں گزارے ہیں در حقیقت قلب ماہیت علامہ اقبال کی وہاں ہوئی، اور یہ وہ ہے در حقیقت مشاہدہ جو میں سن 70 میں کر آیا تھا انگلستان میں۔ میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ابصار احمد وہاں پی ایچ ڈی کر رہے تھے، تو میں پہلا دورہ تھا میرا، میں نے وہاں دیکھا پاکستان ہاسٹل جو تھا اس میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے، ایک کر لی ہے دوسری کر رہے ہیں، اس طرح کے طلباء تھے وہاں پہ، کوئی گریجویشن والے تو نہیں تھے، سب پوسٹ گریجویٹ، بلکہ ایم اے کے باہر اوپر۔ لیکن یہ کہ وہ بیٹھے ہیں، قرآنک اسٹڈی سرکل ہے، قرآن پر غور ہو رہا ہے، ہر ایک پڑھ رہا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے اگر پڑھنے میں غلطی ہے، تجوید کی غلطی ہے۔ میں حیران ہوا کہ پاکستان میں تو اس سطح کے لوگ کبھی بھی اس قسم کے کسی ایکٹیویٹی میں نہیں دیکھے گئے، یہ یہاں کیا ہو گیا؟ تو میرا تجزیہ یہ تھا، جن لوگوں کی ابتدائی جو تربیت اور خاندانی پس منظر میں دین تھا، بعد میں کسی وجہ سے وہ دب گیا ماحول کے، یہاں پر تو وہ دب گیا، لیکن ایک مخالف ماحول میں جا کر بھڑک اٹھا وہ شعلے کے طور پر۔ یہی چیز ہم امریکہ میں دیکھ رہے ہیں۔
امریکہ کی جو نوجوان نسل سیکنڈ جنریشن امیگریشن جو ہے، ان میں جو نوجوان جوشیلے نوجوان اٹھ رہے ہیں، دینی مذہبی، باپ کلین شیو ہے اور بیٹے کی یہ داڑھی ہے، اور یہ ساری صورتحال وہاں پر ایسی نظر آ رہی ہے. وہ اپنے والدین سے کہتے بھی ہیں کہ آپ لوگ تو، کوئی کھل کے بھی کہہ دیتا ہے منافق لوگ ہیں آپ نے سود کے اوپر یہ مکان لیا، اور آپ نے سود جو ہے اس کے اوپر، مارگیج کے اوپر جو ہے مسجد بنائی ہے، سب منافقت ہے. کھل کر کہنا. یہ سارا جو ایک رد عمل ہوتا ہے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. اقبال کا معاملہ یہ ہے، اب جو وہ واپس آیا ہے تو وہ احیاء اسلام کا نقیب بن کر آیا ہے، وحدت ملی کا ہدی خاں بن کر آیا ہے. اب اس کا ترانہ ہی اور ہے، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. جو نوعیت بدل گئی، قلب ماہیت ہے. اب اس کی باغ درا 1924 میں چھپ چکی ہے. آپ اندازہ کیجئے طلوع اسلام، غور کیجئے ان نظموں کے اوپر. کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا. نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ جذبہ. اور دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو اب ذرے کا معیار ہوگا. یہ سارا جو تھا، اور یہ غلغلہ 1908 سے لے کے 1924 تک اقبال چھا چکا تھا. ہندوستان کے مسلمانوں کی جو ذہنی، فکری، نفسیاتی فضا تھی، اس میں اقبال کا یہ پیغام آ چکا تھا. اس پس منظر میں اقبال 1930 میں صدارت کر رہے ہیں مسلم لیگ کے سیشن کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جو 3 کام انہوں نے کیے، نمبر 1، اس خطبے کے اندر مسلم نیشن ہوڈ فلسفیانہ دلائل کے ساتھ اس کا اس بات کیا ہے. نعرہ لگانا اور بات ہے، فلسفیانہ انداز میں اس کے لیے دلائل دینا، ثابت کرنا، ناقابل تردید دلائل کی بنیاد پر، سوشولوجی اور سیوکس اور پولیٹیکل سائنس کے اصولوں کے حوالے سے. نمبر 2، انہوں نے پیشین گوئی کی ہے، یہ ایک پروفیسی تھی، پیشین گوئی کی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. اس نے ڈیسٹینی، لفظ ڈیسٹینی استعمال کیا. یہ ڈیسٹینی ہے. بلکہ آگے چل کر مطالبہ بھی کیا ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان صوبوں کو ملا کر ایک جو ہے اسٹیٹ بنائی جائے. لیکن اصل شے جو ہے وہ وہاں پر، اسی لیے میں نے علامہ اقبال کے لیے مصور پاکستان، مفکر پاکستان کے علاوہ ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے، آپ کے علم میں شد آیا ہو، مبشر پاکستان، بشارت دینے والے کہ پاکستان، چاہے نام نہیں تھا اس وقت، لیکن ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. نمبر 3، جو اہم تر بات ہے جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، در حقیقت اسی خطبے میں نظریہ پاکستان ہے. وہ نظریہ پاکستان کیا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا کہ ہمیں یہ ہندوستان کے شمال مغرب میں آزاد مسلمان ریاست مل گئی، تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ آ گئے تھے عرب ملوکیت کے زمانے میں، عرب امپیریلزم کے الفاظ خطبے میں، یعنی آج کی دنیا اسلام کو دیکھتی ہے بنو امیہ کا اسلام، بنو عباس کا اسلام، اور یہ جو سلاطین تھے ترک، ان کا اسلام، وہ خلفاء بھی کہلاتے تھے. تو یہ اسلام تو کچھ اور ہے، یہ اصل اسلام تو نہیں. اصل اسلام تو تھا دور نبوی کا اور دور خلافت راشدہ کا. لیکن یہ دنیا اس کے حوالے سے اسلام کو دیکھتی ہے. اسلام کے چہرے پر یہ داغ اور دھبے آ گئے، چیچک نکلی ہے، اور یہ سارا چہرہ جو ہے دھبوں سے داغدار ہے، داغ پڑے ہوئے ہیں. اگر یہ ہمیں مل جاتا تو ہمیں موقع مل جائے گا ان پردوں کو ہٹا کر، ان داغوں اور دھبوں کو دھو کر، اور صحیح اور حقیقی اسلام کا ایک نقشہ دنیا کے سامنے پیش کریں. اور تجزیہ کیجئے، عرب امپیریلزم سے پہلے کا اسلام کون سا ہے؟ خلافت راشدہ کا اسلام ہے. چاہے لفظ یہ استعمال نہیں کیا انہوں نے، لیکن یہ کہ آپ اینالائز کیجئے تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ خلافت راشدہ اور دور نبوی کا اسلام ہم نافذ کرنا چاہیں گے. اور یہ ہے در حقیقت جو پاکستان آئیڈیالوجی بنا ہے. ویسے شعروں میں جو انہوں نے کہا کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، وہ چیز ان کے سامنے تھی. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے انہوں نے وہاں اس میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا. البتہ یہ کہا ہے کہ یہ سارے جو اثرات جو ہیں غلط ان کے اسلام کے پردے پر آ گئے تصورات پہ، ان سب کو ہٹا کر صحیح اسلام کی ایک تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ ہے اصل نظریہ پاکستان. اچھا، اس کے بعد ہوا کیا ہے؟ سن 30، 31، 32 میں 3 گول میز کانفرنس ہوئی، سب ناکام. ادھر قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے گئے، وہ بھی نامنظور. میثاق لکھنؤ ناکام.
اور نہرو رپورٹ آئی وہ بالکل ہی برعکس، 14 نکات پیش کیے وہ بھی رد، اور یہ کہ کانگریس نے کہا کہ ہم مسلمان عوام سے براہ راست رابطہ کریں گے، تو انتہائی مایوس ہو گئے قائد اعظم کانگریس سے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ مسلمانان ہند سے بھی مایوس تھے۔ ان کا یہ قول ہے جو انہوں نے شیخ محمد اکرام ان سے کہا ہے آکسفورڈ میں اسی زمانے میں، کہ میں اس ملک میں جا کر میرا کیا رول ہو سکتا ہے، ہندو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اصلاح ہو سکے، اس کی ناقابل اصلاح ہے، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے لیڈر صبح کو مجھ سے بات کریں گے تو شام کو ڈپٹی کمشنر سے مشورہ کریں گے جا کر، اس لیے کہ یہ خوانین ہیں، خان صاحب ہیں، خان بہادر ہیں، یہ سر ہیں، یہ جاگیردار ہیں، یہ وڈیرے ہیں، تو ان کو تو ظاہر بات ہے کہ حکومت کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑتی ہے، ایسی قوم کی میں کیسے رہنمائی کروں؟ وہ مایوس ہو کر جا کر بیٹھ گئے، انہوں نے اپنی پریکٹس شروع کی، ایک بڑا قیمتی جو ہے وہ گھر خریدا، بیٹھ گئے وہاں پر، گویا کہ ہندوستان کی سیاست سے کنارہ کش۔ لیکن تیسری گول میز کانفرنس میں جس میں قائد اعظم کو شریک نہیں کیا گیا تھا، یہ 1932 میں ہوئی ہے، علامہ اقبال گئے تھے، یہ موقع ہے جب ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا ہے، ولی را ولی می شناست۔ اقبال نے پہچان لیا ہے کہ مسلمانوں کا اس وقت سیاسی قیادت کا معاملہ اگر اس کا کوئی اہل ہے تو صرف یہ جناح ہے۔ میں نے یہاں اگرچہ کچھ اس کے جو حوالے تھے اپنے پاس درج کیے ہوئے تھے، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام مذہب نہیں ہے، یہ 11 ستمبر 45 کو بھی کہہ رہے ہیں، بیورلے نکلز کو جو دیا انٹرویو 11 جنوری 1944 کو، اس میں بھی کہا ہے، 10 جنوری 38 کو گیا بہار میں کہا ہے، پھر یہ کہ مسلم لیگ کا جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہے، نبی اکرم کا جھنڈا ہے، یہ جھنڈا گر گیا تھا، ہم نے دوبارہ اٹھایا ہے، اب یہ کہ اسلام کے اس جھنڈے کو لہراتا ہوا رکھو، یہ کہہ رہے ہیں علامہ اقبال۔ اسلامی قانون دنیا کا بہترین قانون ہے، 22 نومبر 1938 کو کہہ رہے ہیں، عالمی ملت اسلامیہ کا تصور دے رہے ہیں، یہ 7 اگست 1939 کو۔ مغربی جمہوریت کا تو میں آپ کو پڑھ کر بعد میں بھی سنا دوں گا، انہوں نے کہا کہ یہ مغربی جمہوریت، جمہوریت کے کوئی ایک معنی نہیں ہے، جمہوریت مغربی جمہوریت وہ ہمارے کام کی نہیں، صاف کہا ہے، اس نے تو دنیا کو سوائے 2 بڑی جنگوں کے اور کچھ بھی نہیں دیا، یہ ان کا کہنا ہے۔ اسی طریقے سے انسان خلیفۃ اللہ ہے، یہ ان کے ایک بیان میں موجود ہے، عید کا پیغام ہے 14 نومبر 1939 کا، 2 جدا قومیں، ٹائم اینڈ ٹائڈ آف لندن کو ان کا ایک جو تھا کہ یہ 2 جدا قومیں، ہندو اور مسلمان، بلکہ غیر مسلم، الکفر ملت واحدہ، غیر مسلم سب کے سب ایک ملت ہے، مسلمان علیحدہ ملت ہے، حزب اللہ حزب الشیطان 2 ہی ہے قرآن مجید جنہیں ریکگنائز کرتا ہے۔ اور اس سے بھی اہم بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور میں خطاب شائع ہوا ہے 18/1/46 جنوری 46 کا، اور یہ خطاب اردو میں تھا، اور یہ قائد اعظم نے خواتین کے اجتماع سے کیا تھا، اس میں فرمایا اگر پاکستان نہ بنا تو ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ عربوں کے کاز کے لیے کہا، نیو یارک ٹائمز کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں یہاں تک الفاظ آئے ہیں کہ ہم عربوں کے لیے جس شے کی بھی ضرورت ہوگی کریں گے۔ پوچھا گیا ہر شے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا وائلنس، ایون وائلنس اف دیر از نیڈ آف اٹ، کھل کر کہہ رہے ہیں، طاقت استعمال کریں گے عربوں کی حمایت کے اندر۔ البتہ یہ کہ اقلیتوں کو تسلی دی ہے انہوں نے، لیکن میں یہاں آپ کو جو 2 حوالے سنانا چاہتا ہوں وہ اس اعتبار سے ہمارے ہاں بڑی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے نظریے کے لیے رجوع کیا جاتا ہے قائد اعظم کی طرف، یہی غلط ہے۔ نظریہ پاکستان کے لیے رجوع علامہ اقبال کی طرف ہونا چاہیے، قائد اعظم کی طرف نہیں۔ علامہ اقبال مصور پاکستان ہے، مفکر پاکستان ہے، مبشر پاکستان ہے، معمار پاکستان قائد اعظم ہے، بانی پاکستان قائد اعظم ہے، مؤسس پاکستان قائد اعظم ہے، لیکن قائد اعظم نہ مفکر تھے، نہ فلسفی تھے، نہ ان کا کوئی تصنیف ہے، کوئی مصنف تھے ہی نہیں۔ ان کے لیے صحیح ترین تعبیر وہ ہے جو پیر جماعت علی شاہ نے کی تھی، بہت بڑے پیر تھے پنجاب کے، لیکن ساؤتھ انڈیا میں ان کے جتنے مرید تھے وہ اتنے نارتھ انڈیا میں بھی نہیں تھے، بہت مرید تھے ان کے۔ ان سے کسی نے کہا کہ جناب یہ آپ اتنے بڑے مرشد ہیں، اتنے بڑے عالم بھی ہیں، اتنے بڑے پیر ہیں، اور اپنے ایک داڑھی مڈے کے ہاتھ پر بیعت کر لی،
انہوں نے کہا نہیں، میں نے کوئی بیعت نہیں کی، اصل میں میرا ایک قومی مقدمہ ہے ہندو قوم کے ساتھ، مجھے اس کے لیے وکیل چاہیے، وکیل جو ہے وہ ماہر قانون ہو، وہ بحث کر سکے، اس کے اندر صلاحیت ہو اپنے نقطۂ نظر کو بیان کرنے کی، اور نمبر 3 یہ کہ وہ بکنے والا نہ ہو، اگر فریق مخالف خرید لے تو میں تو رہ گیا، ختم ہو گیا۔ یہ 3 اوصاف ہے کہ جو ہونے چاہیے وکیل کے اندر۔ میں نے اپنی قوم کا وکیل بنایا ہے قائد اعظم کو، میرے نزدیک صحیح ترین پوزیشن یہی ہے، نتھنگ مور نتھنگ لیس۔ وہ نہ فلسفی تھے نہ مفکر تھے، انہوں نے فلسفے، فکر، روحانی اور نظری اعتبار سے، میں اب لفظ استعمال کر رہا ہوں، بیعت کی ہے علامہ اقبال کے ہاتھ پر، اگرچہ وہ فارمل بیعت نہ قائد اعظم کے ہاتھ پر کی تھی پیر جماعت علی شاہ نے، وہ بھی فارمل بیعت نہیں تھی، اسی طرح اقبال کے ہاتھ پر قائد اعظم نے کوئی فارمل بیعت نہیں کی، لیکن میں آپ کو جو اقتباسات 2 سنانا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آیا واقعتاً یہ بیعت کے آس پاس بات پہنچ جاتی ہے یا نہیں۔ دیکھیے یہ تقریر ہے قائد اعظم کی، 21 اپریل ہی کی شام کی تقریر ہے، 21 اپریل ہی کو یہ چھپی ہے سٹار آف انڈیا میں 22 اپریل 1938 کو، یعنی صبح علامہ کا انتقال ہوا ہے، اسی روز کا یہ بیان ہے جو اگلے روز اخبارات میں چھپ گیا ہے۔ Mr. M. A. Jinnah said that the sorrowful news of the death of Dr. Sir Muhammad Iqbal had plunged the world of Islam in gloom and mourning. Sir Muhammad Iqbal was undoubtedly one of the greatest poets, philosophers and seers of humanity. Seers, جو مستقبل کے آنے والے حالات کو دیکھتا ہے، ویژنری، آپ نوٹ کر لیجئے، نہ صرف پوئٹ اور فلاسفر بلکہ سیئر۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں، اور کھول کر آنکھیں میرے آئینہ افکار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ، اور آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ پردہ اٹھا دوں اگر چہرے افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کتاب، اور وہ نظم جو ان کی ہے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ اور آنکھ جو کچھ دیکھتی، کون سی آنکھ؟ یہ آنکھ نہیں، یہ دل کی آنکھ، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ سیئر ہے، ویژنری ہے، ہیومینٹی آف آل ٹائمز۔ قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ پوئٹ، فلاسفر اینڈ سیئرز آف ہیومینٹی آف آل ٹائمز۔ آگے چلیے، ٹو می ہی واز اے پرسنل فرینڈ نمبر 1، فلاسفر نمبر 2، اینڈ گائیڈ نمبر 3، اینڈ ایز سچ دی مین سورس آف مائی انسپریشن نمبر 4، اینڈ اسپرچل اسٹرینتھ اینڈ سپورٹ۔ ان 5 الفاظ کے بعد کوئی کسر بیعت میں رہ گئی ہے؟ ٹو می ہی واز اے پرسنل فرینڈ، فلاسفر اینڈ گائیڈ، رہنما وہی ہے، اینڈ ایز سچ دی مین سورس آف مائی انسپریشن اینڈ اسپرچل سپورٹ۔ یہ ساری چیزیں مجھے اقبال سے ملی ہیں، اور واقعہ یہی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کا جو قائد اعظم تھے وہ صرف مسلمانوں کے حقوق کے لیے ایک دفاعی جنگ لڑ رہے تھے، کسی طریقے سے مسلمانوں کے حقوق جو ہے ان کو محفوظ کیا جا سکے۔ اسلام وغیرہ کا کوئی معاملہ ان کے سامنے نہیں تھا، نہ وہ مذہبی آدمی تھے، ہاں مسلمان تھے، اور مسلمان ہونے کے ناطے مسلمانوں کی بہبود، مسلمانوں کی فلاح، مسلمانوں کے مفادات، مسلمانوں کے مصالح، اس کے لیے وہ میدان میں تھے۔ لیکن یہ علامہ اقبال کا معاملہ صرف مسلمانوں کا نہیں، اسلام کا ہے۔ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، اب تو یہ اسلام کا احیاء ہونے والا ہے۔ دوسرا میں آپ کو سنا دوں، یہ پھر اقبال ڈے ہے، اور یہ چھپا ہے 26 مارچ 1940۔ یوں سمجھیے کہ 23 مارچ 1940 کو پاکستان ریزولوشن پاس ہوا، اس وقت قائد اعظم لاہور ہی میں ہیں، 26 مارچ کو یہ بیان دے رہے ہیں۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے، if I live to see the ideal of a Muslim state being achieved in India، اگر میری زندگی میں یہ جو ہم نے ایک منزل معین کی ہے کہ مسلم اسٹیٹ ایک علیحدہ قائم ہو، اگر میری زندگی کے اندر یہ ہمارا نصب العین پورا ہو گیا،
And then I were then offered to make a choice between the works of Iqbal and the rulership of the Muslim state, I would prefer the former. اگر اس وقت میرے سامنے یہ چوائس رکھا جائے کہ چاہو تو علامہ اقبال کی تصانیف لے لو اور چاہو تو اس ملک کی حکومت لے لو، تو میں علامہ اقبال کی تصانیف کو ترجیح دوں گا، انہیں قبول کروں گا. بتائیے کوئی کسر رہ گئی ہے بیعت میں؟ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور یہ آپ لوگ دانشور بیٹھے ہوئے یہاں پر، اس رخ کو بدلیے. نظریہ پاکستان کی سورس علامہ اقبال ہے، قائد اعظم نہیں ہے. خود کہہ رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہے ہیں، مائی سورس مین سورس آف انسپریشن اینڈ اسپرچل اسٹرینتھ یہ علامہ اقبال ہے. اور سنیے، in April 1936, continuing, Mr. Jinnah said that in April 1936 he thought to transform the Muslim League, which was till then only an academical institution. 1936 تک کہہ رہے ہیں قائد اعظم کے مسلم لیگ جو ہے وہ کوئی عوامی جماعت تھی نہیں، کوئی سیاسی جماعت تھی نہیں، اکیڈیمیکل انسٹیٹیوشن، پارٹی کا لفظ بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں. اس وقت تک وہ صرف ایک اکیڈیمیکل انسٹیٹیوشن تھی، تو میں چاہتا تھا کہ اس کو ٹرانسفارم کروں انٹو اے پارلیمنٹ آف دی مسلمز آف انڈیا، کہ مسلمانوں کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہو، تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے نمائندے وہاں آ رہے ہوں تو معلوم ہو کہ وہ ورچوئل پارلیمنٹ بن جائے مسلم انڈیا کی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں فرام دیٹ ٹائم ٹو دی اینڈ آف ہز لائف ہی کنٹینیوڈ اقبال اسٹوڈ لائک اے راک بائی ہم. Iqbal, Mr. Jinnah said, was not only a great poet who had a permanent place in the history of the world's best literature. He was a dynamic personality who during his lifetime made the greatest contribution towards rousing and developing of Muslim national consciousness. اب بتائیے، اور یہ سارے اور زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بیانات جو اس کتاب میں مل جائیں گے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے در حقیقت کہ اگرچہ تحریک مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کا بنیادی جو ہے جذبہ وہ تو منفی تھا، خوف، ایک بڑی قوم کا خوف، ہندو کا خوف، ڈومینیشن کا خوف، ایکسپلائٹیشن کا خوف، لیکن اس میں 1930 سے علامہ اقبال نے انجیکشن لگایا ہے ایک مثبت جذبہ احیاء اسلام کا. جیسے کوئی مریض پڑا ہوتا ہے اور گلوکوز کی بوٹل ہے یا کوئی اس کی تھیلی ہے، گلوکوز جا رہا ہے تو آپ اسی میں انجیکشن لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی اور ایڈیشنل پرک جو ہے وہ مریض کو نہ کرنی پڑے. تو اس پوری تحریک میں جو چلی آ رہی تھی 1906 سے لے کے 1930 تک کی 24 سالہ تاریخ جو ہے یہ ایک ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن تھی، مسلمانوں کی، نوابوں کی، سروں کی، نوابزادوں کی، یہ در حقیقت جماعت تھی. ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن کہہ رہے قائد اعظم. اور یہ کہ اس وقت تک جو ہے معاملہ دفاع کا تھا، صرف اتنا ہی تھا. البتہ 1930 میں اقبال نے جو سن 8 میں جس کی قلب ماہیت ہو چکی، جس کی بانگ درا 1924 میں چھپ چکی، جو پورے ہندوستان میں ملت کا خودی خواہ ہونے کی حیثیت سے پورے افق کے اوپر چھا چکا ہے، اس نے آ کر مسلم لیگ میں انجیکشن لگایا ہے. اب یہ احیائی جذبہ، مثبت اسلام کے احیاء کا جذبہ، خلافت راشدہ کے نظام کی ایک مثال دنیا کے سامنے پیش کرنے کا جذبہ ہے کہ جو علامہ اقبال نے اس میں شامل کیا ہے. اب میں اس حوالے سے صرف ایک بات کہوں گا کہ قائد اعظم نے یقیناً ہندو اقلیت یا دوسری اقلیتوں کو بھی اطمینان دلانے کی کوشش کی. اس کے ضمن میں انہوں نے ایک تقریر کی تھی اسی لاہور میں 29 مارچ سن 44 کو. ایک نامدھاری سکھ ہوتے تھے سردار آتما سنگھ، اس میں وہ ساری موجود ہے اس کتاب کے اندر. تو انہوں نے فلیٹیز ہوٹل کے اندر ایک استقبالیہ دیا قائد اعظم کو. وہاں کہا کہ علیحدہ علیحدہ کیوں تک قوموں کی بات کر رہے ہیں، وحدت کی بات کریں. تو وہاں قائد اعظم نے جہاں یہ کہ علیحدہ قومی نظریہ اس کا تصور پیش کیا، ساتھ ہی یہ کہا کہ غیر مسلم اقلیتیں مطمئن رہیں، اگر ہمارا وہ ملک وجود میں آ جاتا ہے تو اس میں غیر مسلموں کے ساتھ نہایت عادلانہ سلوک ہوگا، اور یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، ہمارے نبی کی تعلیم. اور یہ صرف عادلانہ نہیں ہوگا، جنروسٹی والا ہوگا اس میں، بلکہ جس کو قرآن کہتا ہے عدل والاحسان، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان. تو یہ صرف جسٹس نہیں، جنروسٹی کا حامل ہوگا ہمارا طرز عمل. در حقیقت یہی تھیم تھا 11 اگست 1947 کی تقریر کا قائد اعظم کا، جس کا میں نے عرض کیا کہ کلنٹن کو بھی وہی جملہ یاد آیا اور جسٹس منیر نے بھی اسی کو حوالہ دیا، دہائی دی، اور کاوس جی نے بھی اسی کی گردان کی ہے، اور جو بھی اٹھتا ہے، اور یہ بھی ابھی جو آئے تھے شریف المجاہد صاحب، انہوں نے بھی اسی کی گردان کی ہے، جو بھی آتا اسی کی بات کرتا ہے.
حالانکہ اس میں بھی مین تھیم یہی ہے، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس. یقیناً ایسا ہے، اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوتی ہے. ان کے عقائد کی آزادی ہے، ان کے عبادات کی جو چاہے کریں، ایک کو پوجے، 1000 کو پوجے، سانپوں کو بچھوؤں کو پوجے، جس کو چاہے پوجے، اجازت ہے. یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک. اور ہاں، مسلمانوں میں بھی، کیونکہ اسی تقریر میں 11 اگست کی تقریر میں کہا مسلمانوں میں بھی تو فرقے ہیں، اس میں اختلافات ہیں، انہیں بھی مکمل آزادی حاصل ہوگی. ظاہر بات ہے اہل تشیع اگر چند منٹ بعد روزہ کھولنا چاہتے ہیں تو کوئی انہیں مجبور نہیں کرے گا کہ وہ اپنے مسلک سے ہٹ کر چند منٹ پہلے روزہ کھولیں. ان کی اپنی نماز کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق نماز ادا کریں گے. تمام مسلکوں کو آزادی ہوگی، ایسے ہی غیر مسلموں کو آزادی ہوگی. اور اسی طرح ان کے پرسنل لا میں انہیں آزادی ہوگی. شادی بیاہ جس طرح نہیں کریں، ان کے فیملی لا، ان کی انہیریٹنس، لا آف انہیریٹنس ان کا وہی ہوگا. پرسنل لا میں انہیں مکمل آزادی ہوگی. ان کے معابد جو ہیں ان کی حفاظت جو ہے وہ کی جائے گی پوری طریقے سے. بلکہ قرآن کی ایک آیت کے حوالے سے میں کہتا ہوں مسلمانوں کو گویا کہ تعلیم دی گئی ہے کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی مسجدوں سے بھی زیادہ حفاظت کریں. اس لیے کہ سورہ حج کی ایک آیت ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. صلوات صلوتا کی جمع ہے، یہودیوں کا سینگاگ صلوتا، اور بھی اور یہ جو گرجے ہیں اور خانقاہیں ہیں، صومعے ہیں، تو پہلے ان کا ذکر ہے، پھر ہے وہ مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، وہ مسجدیں کہ جن میں اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، ان کا آخر میں ذکر ہے. یہ ہے وہ بات جو قائد اعظم نے کہی. البتہ ایک جملہ ایسا ہے جہاں وہ کہہ گئے ہیں کہ ہاں ریلیجن جو ہے وہ پرائیویٹ افیئر ہے تمام انڈیویجولز کا. اس میں بو موجود ہے سیکولرزم کی. سیکولرزم کا اصول یہی ہے کہ تمام مذاہب ایٹ پار ہیں، ہر فرد کو مذہبی آزادی مکمل ہے. آج امریکہ میں ہے، جائیے آپ مسجد بنائیے، زمین خریدیے، مسجد بنائیے، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں، کہیں بھی جائے، یہ مذہبی آزادی. البتہ دین جو ہے، نظام، وہ کسی مذہب کے حوالے سے نہیں ہوگا. وہ لوگ اپنی مرضی سے اپنے نمائندوں کی اکثریت کے حوالے سے جو چاہیں گے قانون بنائیں گے. یہ سیکولرزم ہے. سیکولرزم لا دینیت ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے جو پھپتی چست کی تھی مصطفیٰ کمال پاشا پر، لا دینیو لاطینی کس پھیر میں الجھا تو. یہ لا دینیت جو ہے سیکولرزم ٹرکی کا، ہمارے پرویز مشرف صاحب نے آتے ہی اس کا حوالہ دیا تھا مصطفیٰ کمال پاشا کا. چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. اور لا دینیو لاطینی کس پھیر میں الجھا تو، دارو ہے غلاموں کا لا غالب الا ہو. تو یہ لا دینیت ہے در حقیقت، لا مذہبیت نہیں ہے. مذہب تو سب کا ہے. لیکن میں نے جیسا کہ 3-4 آپ کو حوالے دیے ہیں، اگر ہم آپ اس کے ساتھ قائد اعظم کی پچھلی تقریروں کو دیکھیں گے تو وہ اسلام کو ریلیجن کہتے ہی نہیں. اسلام کا ایک حصہ ریلیجن کا ہے، عبادات، عقائد، رسومات، یہ ریلیجن ہے. یہ پرائیویٹ افیئر ہے. یہ شیعہ اپنے طور پر کرے، سنی اپنے طور پر کرے، اور یہ کہ حنفی اپنے طور پر، مالکی اپنے طور پر، اہل حدیث اپنے طور پر کرے. یہ ہے مذہب. دین جو ہے تو جب وہ کہتے ہیں اسلام تو کوڈ آف لائف ہے، اسلام تو نظام زندگی ہے، یہاں تک الفاظ ہیں کہ اسلام تو انسان کے صبح بیدار ہونے سے رات کو سو جانے تک ہر عمل کے ضمن میں ہدایت دیتا ہے. یہ الفاظ ہیں، آپ کو انہی جو اقتباسات ہیں ان کے اندر مل جائیں گے. کامل کوڈ ہے یہ اسلام. تو معلوم ہوا کہ وہاں صرف یہ جملہ کہنے سے رہ گیا ہے، ورنہ یہ کہ جب وہ کہتے ہیں کہ مذہب تو ہر ایک کا انفرادی معاملہ ہے، تو اسلام کو تو وہ مذہب نہیں مان رہے، اسلام کو ریلیجن نہیں مان رہے، اس کو کوڈ آف لائف کہہ رہے ہیں، کانڈکٹ آف لائف کہہ رہے ہیں، نظام زندگی کہہ رہے ہیں. اس حوالے سے لیکن یہ ضرور ہے کہ میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ ماننا پڑتا ہے کچھ بو اس میں ہے سیکولرزم کی. آخر اتنا لوگوں نے شور جو مچایا ہے تو کہیں انگلی رکھنے کی جگہ ملی ہے تو انہوں نے وہاں پر جو ہے عمارت تعمیر کر دی ہے. لیکن اس کی تعویل کیا ہے، توجیہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ جملہ ایسا ہے کہ غلام احمد پرویز صاحب اگرچہ ہمارے نزدیک تو وہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں تھے، اس لیے کہ سنت کا انکار اور حدیث کا استخفاف کر کے وہ مسلمانوں کو مین سٹریم سے کٹ گئے تھے. ان کے تو کفر کے بھی فتوے جو ہیں بنوری ٹاؤن سے 500 علماء کے دستخطوں سے شائع ہو گیا تھا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شخص قائد اعظم اور مسلم لیگ دونوں کا عاشق صادق تھا. آخری دم تک پاکستانی تھا، پہلے سے پاکستانی تھا. جب وہاں وہ دہلی میں سیکریٹریٹ کے اندر ملازمت کر رہے تھے تب بھی وہ خطیب پاکستان تھے. 2 تھے وہاں پر
غلام احمد پرویز اور مولانا شام الحق تھانوی، یہ دو ہی تھے دلی کے اندر کے جو اسلام کا اور مسلمانوں کا اور مسلم لیگ کا جو راگ الاپتے تھے۔ ان کو بھی دقت ہوئی ہے، قائد اعظم کے اس بیان کی تعویل نہیں کر سکے۔ انہوں نے توجہ یہ کی ہے کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد جو حالات انتہائی سمجھیے تشویشناک اور بہت ہی گھبرا دینے والے تھے، پیسہ ایک پاس نہیں، تنخواہ دینے کو ہے نہیں پیسہ، وہ تو سر آدم جی نے ایک چیک دیا ہے تو وہ سینٹرل گورنمنٹ کے ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے پیسہ ہوا، بھارت نے پیسے بھی روک لیے، ہتھیار بھی روک لیے، مہاجرین کا سیلاب چلا رہا، سیلاب چلا، ٹرین پر ٹرین، قافلے پر قافلے، انہیں ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، اس کے لیے پیسہ چاہیے۔ تو ان کا کہنا یہ کہ اعصاب جواب دے گئے قائد اعظم کے، اور اس کیفیت میں ان سے یہ الفاظ نکل گئے۔ یہ ہے غلام احمد پرویز کی توجیہ، مجھے اس سے اختلاف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم یوں سمجھیے کہ بڑے ہی آہنی اعصاب والے آدمی تھے، اسٹیل نرس، ان چیزوں سے متاثر ہونے والے نہیں تھے۔ میرے نزدیک تعویل یہ ہے، اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ وہ جھوٹے آدمی نہیں تھے، انہوں نے 10 برس تک جو راگ الاپا تھا وہ ہرگز منافقانہ نہیں تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ صرف وقتی طور پر مسلمان قوم کو اپنے اس یعنی نعرے پر جمع کر لینا ہی مقصود نہیں، ان کے جو دل میں ہوتا تھا وہی باہر ہوتا تھا، زبان پر ہوتا تھا۔ تو اصل میں انہوں نے یہ جو ان کی سوچ میں بتا رہا ہوں، جو میرے نزدیک، یہ میں لکھ چکا ہوں آج سے 15 برس پہلے استحکام پاکستان نامی اپنی کتاب میں، اور یہ اس میں بھی موجود ہے جو آپ کو دیا گیا ہے کتابچہ، کہ اصل میں اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوتا تو مسلمان اقلیت میں تھے، اس کا کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ مسلم تہذیب اور کلچر اور مسلم نظام اور قانون اور شریعت نافذ ہو سکتا، سوال ہی نہیں تھا۔ اب جب ہم نے مسلم میجورٹی کا ملک بنا لیا تو خالص مغربی جمہوریت کے اصول کے تحت بھی تو یہاں اسلام آ سکتا ہے، میجورٹی رول ہی ہے نا، مغربی جمہوریت کیا کہتی ہے، پارلیمنٹ میں نمائندے جو ان کی اکثریت جو چاہے قانون بنائے نافذ کرتے۔ تو وہ ملک جب بن گیا ہے کہ جہاں پہ ایک عظیم اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو اگر مسلمان واقعی چاہتے ہیں تو مغربی جمہوریت کے اصول کے تحت بھی یہاں اسلام آ سکتا ہے، لہذا اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں نقصان ہوگا کہ ہم اسلام کا ڈھنڈورا پیٹ کر پوری لادینی دنیا کو، اس وقت جو ہے لادینیت جو ہے اس کا ڈنکا بج رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اسے اپنا دشمن بنا لے۔ اس حوالے سے کچھ جو ہمیں چاہیے تھوڑا سا، جسے آپ کے بریدنگ سپیس ہمیں کچھ مل جائے، کہ یہ اسی پروسیس سے ہو کر مسلمانوں کے مطالبے کے تحت مسلمانوں کی ایک کلیکٹیو جو ان کی سوچ ہوگی انتخابات کے اندر، اور اس کے نتیجے میں یہاں اسلام آ جائے گا جمہوری دباؤ کے تحت۔ اس لیے انہوں نے یہ انداز اختیار کیا ہے، اور یہ مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میرے نزدیک توجہ یہ ہے، جھوٹ نہیں تھا، اس لیے کہ اسی میں اب دیکھیے میں آپ کو 2 حوالے دے رہا ہوں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کر رہے ہیں، یہ ہو رہا 48 میں، وہ تو 47 کا بیان ہے، یہ بھی ہمارے اس کتابچے کے اندر موجود ہے۔ I shall watch with keenness the work of your research organization in involving banking practice compatible with Islamic ideals of social and economic life. The economic system of the West has created almost insoluble problems for humanity. It has failed to do justice between man and man and to eradicate friction from the international field. The adoption of Western economic theory and practice will not help us in achieving our goal of creating a happy and contented people. We must work our destiny in our own way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality of manhood and social justice. پورے نظام کی بات کر رہے ہیں۔ جمہوریت کے بارے میں بھی آپ کو مل جائے گا، اس وقت میں اب وقت جو ہے کافی ہو چکا ہے، اس لیے میں اس کو نہیں سنا رہا، کہ جمہوریت ایک ہے نظری جمہوریت، ایک ہے عملی جمہوریت۔ تو یہ تو بالکل گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے، جس ملک میں آتی ہے اسی کا انداز اختیار کر لیتی ہے، ہمیں اپنے اصولوں کے مطابق جمہوریت لانی ہے، یہ بربلا انہوں نے کہا ہے، انہیں اقتباسات کے اندر وہ بات موجود ہے۔ اور اس کے ضمن میں آخری جو حوالہ دینا چاہ رہا ہوں، بہت ہی دلچسپ حوالہ ہے، ایک 1946 میں جنوری میں برٹش پارلیمنٹ کا ایک وفد آیا ہندوستان کے سیاسی حالات کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کے لیے، 10 ممبرز ڈیلیگیشن۔ اس کے قائد تھے رابرٹ رچرڈ، ان میں سے ایک صاحب تھے مسٹر سورنسن۔ انہوں نے قائد اعظم سے ملاقات کی، تفصیل سے گفتگو کی،
واپس جا کر انہوں نے کتاب لکھی مائی امپریشن آف انڈیا. اب ذرا اندازہ کیجئے اس کے الفاظ. ہی دیٹ از جنا از اے سورڈ آف اسلام ریسٹنگ ان اے سیکولر اسکیبرڈ. یہ جنا جو ہے یہ اسلام کی ایک تلوار ہے جو ایک سیکولر نیام میں رکھی ہوئی ہے. یہ مذہبی آدمی نظر نہیں آتا, اس کے داڑھی نہیں ہے, اس کا جو ہے عام لباس وضاقتہ جو ہے وہ مولویانہ نہیں ہے, بٹ از اے سورڈ آف اسلام. یہ سارا جو اوپر ہے یہ تو نیام ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, یہ تو سیکولر ہے, یہ مغربی تہذیب کا جو بھی آثار ہے. اب یہ قول جو ہے ذرا نوٹ کیجئے, یہی میں سمجھتا ہوں, اور یہ تو میرے علم میں اب آیا ہے. میں نے آج سے 15 برس پہلے تعویل کی ہے کہ انہوں نے در حقیقت یہ چاہا کہ اسلام یہاں آئے, لیکن آئے اسی اصول کے تحت. میجورٹی جب میجورٹی یہاں ہے. اب یہ دوسری بات ہے کہ کیوں نہیں آیا. ویسے تو یہ کہ جتنا آیا وہ بھی اسی اصول کے تحت آیا. آخر عوامی دباؤ تھا تو قرارداد مقاصد پاس ہوئی نا. سیکولرزم کی تو نفی اس میں ہو گئی. ساورنٹی بلانگز ٹو گاڈ, بات ختم ہو گئی. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری. اسی طریقے سے پھر اس کے بعد جو ہے جو کچھ ہوا ہے یہاں پر, حالانکہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو دستور بنا رہے ہیں, اور وہ بھی وہاں پر اسلامی دفعات لانے پر مجبور ہو گئے. کیوں؟ کوئی دباؤ ہے نا آخر عوام کا, کوئی حقیقت ہے جسے تسلیم کیا جاتا ہے. ابھی یہ آئے تھے, انہوں نے بھی کہا تھا, کچھ قدم پیچھے ہٹانے شروع کیے تھے, پھر کیوں واپس آ گئے؟ کوئی دباؤ ہے نا. آخر وہ اسلامی دفعات کیوں شامل کر دی گئی پی سی او کے اندر؟ تو ویسے تو یہ پروسیس چل رہا ہے, لیکن بہت سلو ہے, بہت سلو ہے, بہت سلو ہے. اور خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ختم ہو جائے اور ہم اس منزل پر پہنچے ہی نہ. لیکن اس کا الزام میں اصل میں دیتا ہوں مذہبی جماعتوں کو, جنہوں نے پاور پالیٹکس میں شامل ہو کر بیڑا غرق کیا ہے اسلام کا. یہاں پر مطالبہ کرتے کہ لاؤ اسلام, ہمیں حکومت نہیں چاہیے, ہمیں اسلام چاہیے, اسلام آباد نہیں چاہیے, اسلام چاہیے, لاؤ. ایک پریشر موومنٹ چلاتے. موومنٹ چلی ہے سیکولر. اگر ایوب کے خلاف تحریک چلی جمہوریت کے نام پر, اس جمہوریت کے بطن سے برآمد ہو گئے ذوالفقار علی بھٹو. شامت اعمال ما صورت بھٹو گرفت. پھر تحریک چلی, اور وہ بھی مذہبی جماعتوں کی, ساری قوت ان کی, لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. خالص دینی ایشو پر آج تک یہاں کوئی تحریک نہیں چلائی گئی. جبکہ ایوب خان نے یہاں پر نافذ کیا تھا, وہ آرڈیننس تھا پہلے, فیملی لا آرڈیننس, پھر وہ قانون بنا, اور اس کو سب کہا, شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, جماعت اسلامی, سب کی ٹاپ کی قیادت نے کہا یہ غیر اسلامی ہے. تحریک نہیں چلائی, وہ نافذ ہوئے, قانون بنا, اور 11 برس تک اسلام کی ڈفلی بجاتے ہوئے جو ہے ضیاء الحق صاحب وہ بھی اس کو نافذ کرتے رہے. اور میں نے اسی بنیاد پر استعفیٰ دیا تھا 5 جولائی 1982 کو یہاں گورنر ہاؤس میں, کہ آپ کے ہینڈ پکڈ علماء بیٹھے ہوئے وہاں پر. تقی عثمانی کو کس نے منتخب کیا ہے؟ پیر کرم شاہ صاحب کو کس نے منتخب کیا ہے؟ اسی طریقے سے ملک غلام علی کو کس نے منتخب کیا؟ آپ نے کیا ہے نا. ان کے علم پر, ان کے تقویٰ پر, دیانت پر اعتماد ہے تو کیا ہے. اور آپ نے فیملی لاز پر بھی ہاتھ باندھ دیے کہ بات نہیں کر سکتے آپ. پھر یہ عورتوں کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا یہی آپ کی سوچ کا اگر عالم ہے تو پھر میرا آپ کا راستہ ساتھ نہیں چل سکتا, یہ میرا استعفیٰ ہے. تو یہ صورت اصل میں دینی جماعتوں کا غلط طرز عمل ہے جس نے یہاں رفتار کم کروائی ہے. ورنہ قائد اعظم کا جو ذہن تھا, ظاہر بات ہے کہ مسلم اکثریت ہے, عوام ہے, اور مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ ہے, لیکن الیکشن میں آ کے سب مار کھا جاتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے ووٹ تقسیم بھی کرا دیتے ہیں. تو وہ تو یہی ہوگا. ایک بریلوی بھی کھڑا ہے ٹکٹ لے کر, اسلام کے نام پر ووٹ مانگ رہا ہے, اور دیوبندی بھی ہے, جماعت اسلامی کا بھی ہے. تو اسلام تو ہو گئے 4, لہذا ووٹ جو اگر تھے بھی اسلام پسند تو وہ بٹ گئے. تو راج کرے گا خالصہ, اور کرے نہ کوئی. پھر تو ظاہر بات ہے وہ سیکولر جو ہے راج وہ کرے گا. یہ ہوتا رہا ہمارے یہاں. تو اصل الزام ان پر ہے میرے نزدیک. ورنہ قائد اعظم کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ نظام آئے, لیکن آئے اس راستے سے ہم جو ہے خام خواہ کا ڈھنڈورا پیٹ کر اسلام کا اس وقت پوری دنیا کو اپنے خلاف نہ کر لے, جبکہ ابھی ہمارے قدم جمے نہیں. یہ ہے میرے نزدیک تعویل, جس کی بہترین تعبیر ہے یہ مسٹر سورنسن کے قول میں کہ ہی از اے سورڈ آف اسلام ریسٹنگ ان اے سیکولر اسکیبرڈ. اب آخری بات آپ سے کر رہا ہوں. علامہ اقبال کے تو میں نے خطبے سے تجزیہ کر کے نکالی تھی خلافت راشدہ. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں موقع مل گیا
اور اگر ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلم ریاست قائم ہو گئی تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ آ گئے تھے دور ملوکیت میں، عرب امپیریلزم میں، ان کو ہٹا کر صحیح اسلام کی تصویر دکھائے۔ میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ صحیح اسلام سے مراد خلافت راشدہ کا ہے، دور ملوکیت سے قبل کا اسلام۔ دیکھیے قائد اعظم کا معاملہ، یہ جنگ 11 ستمبر 1988 کو یہ قائد اعظم کے جو معالج خصوصی تھے ڈاکٹر ریاض علی شاہ کے قلم سے یہ مضمون شائع ہوا تھا، جو کہ ٹوبرکلوسس سے قائد اعظم کو، اور ریاض علی شاہ صاحب ہمارے بھی استاد تھے، ہم نے بھی پڑھا ہے ان سے، یہ اسپیشلسٹ تھے اس وقت۔ تو انہوں نے آخری وقت میں جبکہ ان پر گفتگو پر بھی پابندی تھی کہ آپ بات بھی نہ کریں، اتنے نحیف اور لاغر ہو چکے تھے، ریاض علی شاہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ قائد اعظم کے ہونٹ کچھ ہل رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ اگر اندر ہی اندر اپنی بات روکیں گے تو اور ایک ایڈورس ایفیکٹ ہوگا۔ میں نے کہا اچھا آپ کہیے جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ کہا تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے۔ یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہ کر سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے۔ یہ خالص مذہبی فکر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ میں اپنی آخری گفتگو کے چند اب منٹ آپ سے مستعار لے رہا ہوں کہ میری یہ ساری گفتگو پاکستان کے حوالے سے تو مکمل ہوئی، لیکن میری فکر کا ایک پہلو ہے۔ ایک تو میں نے شروع میں جو 2 آیات پڑھی تھی کہ تحریک پاکستان کا بیسک موٹیویشن جو ہے وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 میں ہے۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم کم تھے تعداد میں، اقلیت تھے، مستضعفون فی الارض، تمہیں سپریس کر دیا گیا تھا، دبے ہوئے تھے، تخافون، تمہیں خوف تھا، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ یعنی غیر مسلم تمہیں دبا لیں گے، اچک کر لے جائیں گے، برباد کر دیں گے۔ فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ دی، پناہ گاہ عطا فرمائی، وأیدکم بنصرہ، اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی، ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، اور تمہیں پاکیزہ رزق فراہم کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ پاکستان کی تصویر ہے قرآن مجید کے اندر، اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے، آج بھی میں جمعے میں بیان کر چکا ہوں اس کو، کہ اس قرآن کے اندر فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم۔ حضور نے فرمایا اس میں تم سے پہلے کی قوموں کے حالات بھی ہیں، تمہارے بعد میں آنے والوں کے حالات بھی ہیں، اور جو تمہارے مابین اختلافات قیامت تک ہوں گے ان کا حل بھی موجود ہے۔ تو یہ ہمارا ذکر ہے پاکستان۔ دیکھیے میرے ایک فکر کا جو پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میرے نزدیک یہ یقینی ہے، حتمی ہے، شدنی ہے، اٹل ہے، قیامت سے قبل پوری دنیا میں نظام خلافت قائم ہوگا، اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا۔ قرآن مجید میں اس کا صغرا کبریٰ ہے۔ وہ صغرا کبریٰ کیا ہے کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے، 3 دفعہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور 5 دفعہ فرمایا کہ ہم نے اے نبی آپ کو بھیجا پوری نوع انسانی کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ منطقی نتیجہ کیا ہے؟ حضور کا مقصد بعثت اس وقت پورا ہوگا جب کل روح ارضی پر، کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اس کے بغیر، حضور کے مقصد بعثت کی تکمیل کے بغیر؟ جو اقبال نے کہا تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اگرچہ ساتھی خبر دی تھی یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اب آئیے دوسری بات، جیسے وہ پہلے شروع ہوا تھا تو ایک ملک سے شروع ہوا اور پھر پھیل گیا دائیں بائیں۔ عرب میں حضور کے دستے مبارک سے اسلام کا غلبہ ہوا اور پھر 3 فوجیں نکلی، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، ایک شمال کی طرف، عراق سے ہوتے ہوئے ایران اور ایران سے ہوتے ہوئے خراسان کی طرف، ادھر یہ کہ شام سے ہو کر اور مصر کی طرف، اور یہ کہ آگے اٹلانٹک، ادھر یہ کوہ قاف تک۔ اسی طرح اب بھی کسی ایک علاقے سے ہوگا۔ وہ علاقہ میرے نزدیک پرائمریلی پاکستان ہے اور سیکنڈریلی افغانستان ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ میرے نزدیک اس کے ایک تو احادیث کے اندر اشارے، 2 حدیثیں 3 حدیثیں دی گئی ہیں اس کے اندر، کتابچے کے اندر، لیکن میں جو گنوانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مشیت کا مظہر کیا ہے۔ ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا جو دینی منصب ہے وہ ہے مجددین،
1000 برس تک مجددین امت عالم عرب میں آئے، 11ویں صدی سے شروع ہو گئے ہندوستان کے اندر. مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، شیخ الہند مولانا محمود حسن، اور پھر عظیم ترین شخصیت علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ. پوری دنیا میں ان کی پیرل شخصیتیں کوئی ہے ہی نہیں. پھر تحریک خلافت پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں سوائے پاکستان کے، سوائے ہندوستان کے. پھر یہ کولونیل رول سے آزادی سوائے یہاں کے کہ اسلام کا نعرہ لگا، کہیں بھی نہیں. کہیں وہ نسلی میلین نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر سارا کچھ جو ہوا ہے، یہ انڈونیشیا وغیرہ میں، ملیشیا میں ملے نیشنلزم، اور عرب نیشنلزم کی بنیاد پر ہوا عالم عرب میں. اسلام کا نعرہ صرف یہاں لگا. پھر معجزہ ہے پاکستان. میری کتاب میں نے ثابت کیا معجزہ ہے، کسی اصول سے ثابت نہیں ہوتا کہ پاکستان بننے والا تھا. یہ تو بالکل اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، تمہیں زمین میں حکومت دے، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. یہ ہے پاکستانی قوم کے لیے. یہ گھڑی محشر کی ہے، تورسۂ محشر میں ہے. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. پھر قرارداد مقاصد کا پاس ہونا. پھر اب یہ سود کے بارے میں کہ جو اس وقت کا عالمی مالیاتی جو استعمار ہے، اس کا اصل جو اٹکنڈا ہے وہ تو یہی سود ہے. اقبال کہتے ہیں ای بنوک، ای فکر چالاک یہود. یہ بینکنگ کا پورا نظام جو ہے یہودیوں کے چالاک ذہن کی پیداوار ہے. نور حق سینہ آدم ربود. اس نے انسان کے اندر سے جو اللہ کا نور تھا، نفخت فیہ من روحی، اسے نکال پھینکا ہے. اب یہ درندہ بن گیا ہے. آدمی درندہ بے دندان و چنگ. نور حق سینہ آدم ربود. تا تہو بالا نہ گرددی نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام. جب تک یہ بینکنگ کا نظام جو ہے تہو بالا نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک نہ دانش کا کوئی امکان ہے، نہ دین کا، نہ تہذیب کا. اور وہی بات علامہ قائد اعظم نے کہی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے کہی کہ یہ نظام نہیں، ہمیں اپنا نظام بنانا ہوگا. تو بہرحال ان حوالوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے شواہد جمع کر دیے ہیں کہ یہاں سے احیاء ہوگا. بدقسمتی سے ہم اپنا سبق بھول گئے، منزل سے بھٹک گئے. ہماری دینی قیادت نے بہت بڑی غلطی کی. ہمالیہ ایسی غلطی کی، پاور پالیٹکس میں اپنی صلاحیتوں کو، قوتوں کو ضائع کر دیا. ہو سکتا ہے بھولا ہوا سبق یاد آ جائے. توقع ہے اللہ سے. اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں ہوا، یہ تو میرے اور آپ کا امتحان ہے کہ ہم اس میں کیا کر رہے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آئیں بڑھے، کام کریں. نہ ہوا تو پھر میں نے دوسری آیت جو تلاوت کی تھی اس کو نوٹ آف وارننگ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ کر پھر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. بلعام بن باورا ایک کردار تھا یہود میں، بہت عابد، زاہد، عالم، صاحب کرامت، بزرگ. لیکن یہ کہ وہ ایک عورت کے اغوا کے چکر میں وہ ایسا گیا ہے، ساری اس کی دینداری اور روحانیت اور درویشی اور علم اور تقوی اور وہ سب ختم. اس کی مثال دی ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا. اے نبی انہیں ذرا اس شخص کا حال سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی. آیات سے مراد علم بھی ہو سکتا ہے، کرامات بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ معجزوں کو بھی آیات کہا جاتا ہے. اور جو اولیاء اللہ کے لیے ہوتے ہیں وہ کرامات. لیکن فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ وہاں سے نکل بھاگا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. اور جسے آپ کہتے ہیں اپنی کولوکیل زبان میں اب برے کو گھر تک پہنچایا اس نے. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اب اسے آخری درجے کا گمراہ بنا کر چھوڑا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے اور ترقی دیتے، روحانی، دینی، علمی اور ترفع اسے حاصل ہوتا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین کی طرف ہی دھستا چلا گیا. زمینی خواہشات، زمینی شہوات، زمینی آرزویں، انہیں کے اندر دھستا چلا گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، لہذا راندہ درگاہ حق ہو گیا. یہ آیت ختم ہوتی ہے ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلا دے. پاکستان من حیث القوم، یہ آیات ہیں اللہ کی. چاہے وہ ڈاکٹر علی شریعتی ہو، چاہے مالک ابن نبی ہو، عالم عرب کا سب سے بڑا دانشور اور ایران کا سب سے بڑا دونوں نے کہا کہ سینٹر آف گریوٹی، اسپرچل اینڈ انٹلیکچوئل سینٹر آف گریوٹی آف دی مسلم امہ شفٹ ٹو دی ساؤتھ ایشیا.
اور یہ سارا کا سارا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ یہاں سے اب اس کی جو ہے ری جنریشن، احیاء، اللہ نے تو موقع دے دیا ہے، آیات عطا کر دی ہیں، اگر ہم بلعام بن باورا بن جائیں تو یہ بہرحال ہمارا اپنا معاملہ ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس میں اور تاخیر ہوئی اور ہم نے کہیں سیکولرزم ہی کی طرف اپنا سفر جو ہے کسی طریقے سے جاری رکھا، اور یہ کہ مہلت اللہ تعالیٰ نے ایک کوڑا ہماری پیٹھ پر 1971 میں مار ہی دیا تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس جو ملی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی تدبیر، جس کی کہ اندرا گاندھی جو ہے آخری وقت تک جو ہے رونا روتی چلی گئی، پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن ایڈمنسٹریشن، کہ نکسن نے ہاٹ لائن پر کہا ہے کوسیجن سے انف از انف، اسٹاپ اٹ، اور اس کا حکم تھا اندرا گاندھی کو، اور یونیلیٹرل جو ہے سیز فائر ہوا ہے، ورنہ یہ ظاہر بات ہے ان کا مورال آسمان پر تھا، ہمارا پاتال میں تھا، لیکن نہیں، اللہ نے بچایا ہے۔ لیکن یہ کہ اس پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے لیکن پھر ایک دم کھینچتا بھی ہے پھانسی کے دھکتے کی طرح۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بلعام بن باورا بن جائیں، لیکن اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو کمر کسنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اپنی اپنی مساعی کو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس انداز میں اپنے آپ کو اس دین کے احیاء اور نظام خلافت علی منہاج النبوہ کے قیام کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ میں آپ حضرات کا بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں، آپ نے بڑے صبر کے ساتھ میری بات سنی ہے، میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔